السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ نمرہ احمد کا نہایت خوبصورت ناول جنت کے پتے، ایپیسوڈ نمبر 34۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی، سانس روک کے بنا پلک جھپکے وہ یک ٹک اسے دیکھنے لگی۔ پھر اچانک بہت سے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ جہان، آئی ایم سوری، وہ بھیگی آواز میں کہتی اسی طرح اسے دیکھ رہی تھی، کہیں پلک جھپکنے پہ منظر غائب نہ ہو جائے۔ میں نے وہ سب جان بوجھ کر نہیں، بس غصے میں۔ میری بات سنو۔ اسی دھیمے لہجے میں ہاتھ اٹھا کر اس نے حیا کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ تمہاری ساری باتیں ٹھیک تھیں، تم نے صحیح کہا تھا، میں واقعی بہت دفعہ بہت غلط چیزیں کر جاتا ہوں۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو… اس نے احتجاجاً کچھ کہنے کی صحیح کی مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ میں جانتا ہوں میں کوئی ہر وقت ہنسنے مسکرانے والا آدمی نہیں ہوں۔ میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میں ایک پریکٹیکل آدمی ہوں، ایکسپریسو نہیں ہوں، مجھے دوسروں کے دل رکھنے نہیں آتے، میں لوگوں پہ جلدی یقین نہیں کرتا، شک کرتا رہتا ہوں اور میری جاب نے مجھے ذرا سا بے حس بنا دیا ہے۔ میں اب بہت پرائیویٹ پرسن بن گیا ہوں، یہ شاید ہمیشہ سے ایسا تھا۔ کیا تم نے دوپہر سے کچھ کھایا؟ اپنی رو میں کہتے ایک دم سے اس نے پوچھا۔ اگر وہ توقف کے بعد استفسار کرتا تو وہ کہہ دیتی کہ اس نے کھایا ہے، مگر حملہ اتنا شدید تھا کہ اس کا سر خود بخود نفی میں ہل گیا۔ نہیں، ہاں، بس مجھے بھوک نہیں تھی۔ اس نے بات بنانے کی کوشش کی۔ اب وہ آنسو پہنچ چکی تھی اور یہ اس کے لیے خجالت کا باعث ہوتا اگر وہ جان لیتا کہ حیا نے اس کی وجہ سے تب سے کچھ نہیں کھایا، مگر وہ جان چکا تھا۔ نہیں، تم نے کچھ نہیں کھایا اور مجھے پتا ہے کہ لوگوں سے جواب کیسے اگلوائے جاتے ہیں۔ وہ میز کے کنارے سے اٹھا اور دوسرے کونے میں رکھی انگیٹھی کی طرف گیا۔ وہاں ایک چھوٹی سی میز پہ بہارے کے پاپ کارن کے 2 پیکٹ پڑے تھے اور اوپر دیوار میں ایک پلیٹ ان مائکرو ویو نصب تھا۔ کیسے اگلوائے جاتے ہیں؟ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے وہ وہیں بیٹھے بیٹھے بولی۔ وہ اب مائکرو ویو کا ڈھکن کھولے کھڑا پاپ کارن کا ایک پتلا سا پیکٹ اندر رکھ رہا تھا جس میں صرف مکئی کے دانے تھے۔ ٹائم سیٹ کر کے اس نے اوون کا ڈھکن بند کیا، اسے سٹارٹ کیا اور واپس اس تک آیا۔ اگر تم کسی سے سچ بلوانا چاہتی ہو، فرض کرو اپنے ابا سے، تو ان سے سوال تب پوچھا کرو جب وہ ڈرائیو کر رہے ہوں۔ ڈرائیو کرتے ہوئے لوگ عموماً سچ بولتے ہیں، اور مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ؟ وہ بس بات کو طول دینا چاہتی تھی تاکہ جہان پچھلی بات بھول جائے اور وہ اپنے الفاظ دہرائے جانے کی شرمندگی سے بچ جائے۔ جھوٹ بولنے والے کے چہرے پہ 10 عدد بہت واضح نشانیاں آ جاتی ہیں اس وقت جب وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ اوون زوں کی آواز کے ساتھ چل رہا تھا، مکئی کے دانے چٹخنے کی آواز وقفے وقفے سے سنائی دے رہی تھی۔ ایک تو ہو گئی نگاہیں چرانا، باقی 9 کون سی ہوتی ہیں؟ وہ اب صوفے پہ پاؤں نیچے کر کے دوپٹہ ٹھیک سے شانوں پہ پھیلا کر ذرا تمیز سے بیٹھ چکی تھی۔ کھلے بال چہرے کے دائیں جانب آگے کو ڈال دیے تھے۔ جامنی پلین لمبی قمیض، زیتون رنگ کے دوپٹے اور چوڑی دار کی ہمراہی میں بھی اس کے چہرے کو بشاشت نہیں دے پا رہی تھی۔ متورم آنکھیں اور زرد پڑتی رنگت، ساری دوپہر کی کہانی واضح تھی۔ نگاہیں چرانا؟ نہیں، لوگ جھوٹ بولتے ہوئے نگاہیں نہیں چراتے، یہ غلط تاثر ہے۔ انفیکٹ جھوٹ بولتے ہوئے لوگ آپ کی آنکھوں میں ضرور دیکھتے ہیں اور وہیں سے وہ پکڑے جاتے ہیں۔ تم نے آخری دفعہ سچ کب بولا تھا؟ کمرے میں اب بھنی ہوئی مکئی کی خستہ سی خوشبو پھیلنے لگی تھی۔ ابھی 1.5 منٹ پہلے، جب میں نے کہا تھا کہ تمہاری ساری باتیں ٹھیک تھیں۔ چلو جی، وہ پھر وہیں پہنچ گیا تھا۔ جہان، آئی ایم سوری، میں نے وہ دل سے نہیں کہا تھا۔ لیکن میں دل سے ہی کہہ رہا ہوں، تم نے ٹھیک کہا تھا، شاید یہ واقعی ہمارا آخری سفر ہو۔ اوون میں زور کا پٹاخہ ہوا، شیشے کی ڈش پہ رکھے پیکٹ میں بڑا کوئی دانہ بھن کر پھول گیا تھا، شاید اس کے اندر بھی کچھ سلگا تھا۔ ایسے مت کہو، وہ تڑپ کر اسے روکنا چاہتی تھی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ اگر وہ نہیں چاہتا تو وہ ادھر نہیں رکے گی، صبح ہوتے ہی اسے چھوڑ کر چلی جائے گی، مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ تم نے صحیح کہا تھا،
ہر وقت کی پلاننگ ٹھیک نہیں ہوتی، میرے منصوبے بھی بہت دفعہ مجھ پر ہی الٹے پڑے ہیں۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اپنی ذاتی زندگی میں مجھے اس چیز سے باز آ جانا چاہیے، کم از کم اس سفر کے لیے ہی صحیح۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ میں تمہیں ہمیشہ سے وہ سب بتانا چاہتا تھا مگر نہیں بتا سکا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم میری بات نہیں سمجھو گی، جیسے کل رات سے نہیں سمجھ رہی، مگر تم بھی صحیح ہو، مجھے ہر وقت اپنی مرضی نہیں ٹھوسنی چاہیے۔ جہان، وہ اسے مزید بولنے سے روکنا چاہتی تھی۔ اس کا اپنا دل بھی اوون کی شیشے کی پلیٹ کی طرح گول گول گھومتا کسی منجھندار میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ میں تمہیں وہ سب بتانا چاہتا تھا جو میں نے اس ویڈیو میں محفوظ کیا تھا، مگر میں یہ نہیں کر سکا۔ میں کچھ پا لینے کے بعد کھونے سے ڈرتا تھا۔ یہ شاید مجھے تم پہ اعتبار نہیں تھا کہ تم مجھے سمجھو گی۔ اب شاید تم سمجھو، مگر اس وقت تم نہ سمجھتی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس وقت وہ واقعی سمجھ نہ پاتی، مگر اب وہ ایسی باتیں نہ کرے۔ اس کا دل دکھ رہا تھا۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، میں وہ سب دہرانا نہیں چاہتا۔ اب بھی مجھے تمہارے یہاں رہنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں صرف اس لیے فکر مند تھا کہ مجھے کل انقرہ جانا ہے 1 ہفتے کے لیے، پھر واپس کپادوکیا آ جاؤں گا اور کچھ دن بعد واپس اپنے ملک چلا جاؤں گا۔ مجھے صرف یہی پریشانی تھی کہ تم میرے بغیر اکیلی ادھر نہ رہو۔ ویسے بھی تم کپادوکیا دیکھنے کے لیے آئی ہو، میرے لیے نہیں۔ یہاں وہ ذرا تھکان سے مسکرایا۔ حیا کا دل چاہا کہہ دے، نہیں، میں تمہارے لیے آئی ہوں، مگر انا اور خودداری دیوار بن گئی۔ میں اکیلی نہیں ہوں۔ کہنے کے ساتھ اس نے ایک نظر بستر پہ گلابی پردے کے پیچھے سوتی بہاریں پہ ڈالی۔ یہ لوگ بہت اچھے ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں۔ پھر ایک دم چونکی، کہیں تم نے تو نہیں کہا کہ میرا خیال رکھیں؟ اب اتنا فارغ نہیں ہوں میں کہ ہر جگہ تم پہ نظر رکھوں۔ مولود بے اس علاقے کے ڈسٹرکٹ چیف ہیں اور یہ اپنے ہر گاہک کے ساتھ ایسے ہی پیش آتے ہیں۔ مہمان نواز ترک قوم، لیکن تم نے اچھا کیا کہ ان کے ہوٹل آئی۔ یہ کافی محفوظ اور اچھا ہوٹل ہے۔ ایسے مشکوک نظروں سے مت دیکھو مجھے، میں نے واقعی ان کو کچھ نہیں کہا۔ وہ ذرا خفا ہوا تو حیا نے شانے دھیرے سے اچکائے۔ اوون کب کا بند ہو چکا تھا۔ سارے کمرے میں بھنے مکئی کے دانوں کی خوشبو پھیلی تھی۔ تو کیا اب میں یہاں رہ سکتی ہوں؟ ہاں، جب تک چاہو رہ لو، کل میں چلا جاؤں گا۔ واپسی تک اگر تم یہی ہوئی تو ہم دوبارہ مل لیں گے۔ انقرہ کیوں جانا ہے؟ اس نے ایک فطری طور پہ ذہن میں آنے والا سوال پوچھا تھا، مگر جہان چند لمحے بہت خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ ایک کام ہے۔ کیسا کام؟ اس کے انداز میں کچھ تھا کہ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ ایک کام ادھورا چھوڑ آیا تھا جب ابا کی ڈیتھ ہوئی تھی، تب میں اسی لیے جرمنی میں تھا۔ اب میرے پاس چند دن ہیں تو سوچا اس کو مکمل کر لوں۔ بات ختم کر کے وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، جیسے وہ اس کے استفسار کا منتظر تھا، جیسے اگر وہ پوچھے تب بھی وہ نہیں بتائے گا، مگر پھر بھی وہ چاہتا تھا کہ وہ پوچھے۔ حیا نے چند لمحے سوچا، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے، بات ختم۔ اس نے اس موضوع کو ناک اریدنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مگر اب ایسے مت کہنا کہ یہ ہمارا آخری سفر ہو سکتا ہے۔ غلط نہیں کہہ رہا، میں دوبارہ ترکی نہیں آ سکوں گا۔ ترکی کے لیے اب ناکارہ ہو چکا ہوں، سو اس ملک میں ہو سکتا ہے یہ آخری۔ کہہ رہی ہوں نا، ایسے مت کہو۔ وہ صوفے پہ اپنے دونوں اطراف ہتھیلیاں رکھ کر اٹھنے لگی تو جہان نے رکنے کا اشارہ کیا۔ 1 منٹ، میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ گئی۔ جتنے دن ہم ساتھ ہیں سب کچھ میری مرضی سے طے ہوگا۔ سارے پروگرام، سارے شیڈیول، کہاں ملنا ہے، کہاں جانا ہے، سب میں ڈیسائیڈ کروں گا اور تم کسی بات سے انکار نہیں کرو گی۔ حیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کا اجازت دینا ہی بہت تھا، اب کیا بحث کرتی۔ کیا تم پاپ کارن کھاؤ گے؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جہان نے نفی میں سر ہلاتے ہولے سے ہاتھ سے کن پٹی کو مسلا۔ شاید اس کے سر میں درد تھا۔ میں بس چلوں گا۔ وہ اٹھا، دیوار میں لگے سوئچ بورڈ پہ لائٹ کا ناب گھمایا، جس سے ہمارے ہاں پنکھے کے ناب ہوتے ہیں۔ کمرے میں جلتا واحد ضرب بلب مدھم ہوتا گیا۔ پھر اس نے کھڑکی کا پردہ ذرا سے سرکا کر باہر دیکھا۔ حیا نے اوون کا ڈھکن کھولا اور گرم گرم پھولا ہوا پاپ کارن کا پیکٹ نکالا۔ جہان تب تک کھڑکی کے سامنے سے ہٹ کر دوبارہ سے بتی تیز کر چکا تھا۔
اگر ڈی جے ہوتی تو کہتی کہ ایسی بتیاں ہماری یونیورسٹی میں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن اگر وہ ہوتی تو پھر مسئلہ ہی کیا تھا۔ آشیانہ کے نئے مہمان آ گئے ہیں غالباً، باہر رش ہے، اس کے چھٹنے تک انتظار کرنا ہوگا۔ وہ صوفے پہ اسی جگہ بیٹھتے ہوئے بولا جہاں ابھی وہ بیٹھی تھی۔ تم تھکے ہوئے لگ رہے ہو، چاہو تو لیٹ جاؤ، میں آتی ہوں۔ اسے وہیں چھوڑ کر وہ ڈریسنگ روم میں آئی تاکہ وہاں سنگار میز پہ رکھا شیشے کا بڑا پیالہ اٹھا لے۔ اس جگہ فرش پہ ابھی تک افشاں کے ذرات دکھائی دیتے تھے، حالانکہ پنار نے صاف بھی کیا تھا۔ پیالہ اٹھاتے ہوئے اس نے آئینے میں خود کو ایک نظر دیکھا تو جھٹکا لگا۔ سرخ متورم آنکھیں، زرد پڑتا چہرہ، اللہ اللہ، وہ اتنی دیر سے ایسی لگ رہی تھی۔ وہ بھی کیا کہتا ہوگا کہ میں اس کے غم میں رو رہی تھی۔ پیالہ چھوڑ کر وہ باتھ روم میں لگی سنک کے اوپر جھک کر منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے، پھر تولی سے چہرہ تھپتھپایا، بال برش کیے اور ذرا خود کو کمپوز کرتی باہر آئی۔ جہان اسی طرح سر ہاتھوں میں دیے بیٹھا تھا۔ جہان، اس نے محتاط انداز میں پکارا۔ جہان نے اسی پل سر جھکائے جھکائے ہاتھ کی پشت سے ہونٹوں کے اوپر چھوا، خون کے قطرے۔ وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ جہان، تمہارے ناک سے خون آ رہا ہے۔ وہ بنا کچھ کہے تیزی سے اٹھا اور باتھ روم کی طرف لپکا۔ حیا متحیر سی پیچھے آئی اور کھلے دروازے سے دیکھا۔ ٹوٹی پھول کھولے وہ سنک پہ جھکا ناک اور چہرے پہ پانی ڈال رہا تھا۔ وہاں کھڑے ہونا اسے مناسب نہ لگا تو واپس صوفے پہ آ کر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا، ایسے اچانک۔ چند منٹ گزرے کہ وہ تولیے سے گیلا چہرہ خشک کرتا باہر آیا۔ کیا ہوا تھا؟ وہ فکر مندی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ جواب دیے بنا اس سے ذرا فاصلے پہ صوفے پہ بیٹھا اور تولیہ اس کے ہاتھ پہ ڈال دیا۔ نکسیر کیوں پھوٹی؟ اتنی گرمی تو نہیں ہے، کیا پہلے بھی ایسا ہوا ہے کبھی؟ کتنے سوال کرتی ہو؟ وہ جیسے اکتا گیا۔ جتنے بھی کروں مجھے حق ہے اس کا، اب بتاؤ کیا ہوا تھا؟ جہان نے نکاہت بری نظروں سے اسے دیکھا، پھر چند لمحے تک یوں ہی دیکھتا رہا، ایسے ہی ابھی وہ انقرہ کے کام کے متعلق بات کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اردو میں بات کرتے ہیں حیا، وہ جاگ رہی ہے۔ حیا نے چونک کر بہارے کی طرف گردن موڑنی چاہی تو وہ جیسے بگڑ کر بولا، ہاں اب تم اس کو دیکھنے لگ جاؤ تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ ہم اسی کی بات کر رہے ہیں۔ سوری۔ اس کی خفیف گردن آدھے راستے سے پلٹ آئی، مگر تمہیں کیسے پتا کہ وہ جاگ رہی ہے؟ اس کے پاؤں کا انگوٹھا تناؤ کی پوزیشن میں ہے، پیشانی پہ پڑے بل اور پلکوں کی لرزش۔ مجھے پتا ہے وہ نہیں سو رہی، وہ مجھے دیکھتے ہی سوتی بن گئی تھی۔ اسے ڈر ہے کہ میں اسے ڈانٹوں گا۔ یہ آدمی بنا کبھی کسی کو انسانوں کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اچھا اب بتاؤ تمہیں کیا ہوا تھا؟ نکسیر پھوٹنے کی وجہ کوئی عام سی بھی ہو سکتی تھی، مگر اس کا انداز اس بات کا غماز تھا کہ کچھ ہے جو وہ چھپانا بھی چاہتا ہے مگر بتانا بھی چاہتا ہے۔ چند لمحے وہ بالکل خاموش رہا۔ مکئی کے دانوں کی خوشبو ہر گزرتے پل پاسی ہوتی گئی، پھر اس نے دھیرے سے کہنا شروع کیا، انقرہ میں میری سرجری ہے، انٹرکرینل، کھوپڑی کو کھول کر کی جانے والی سرجری۔ اس نے رک کر حیا کے تاثرات دیکھے۔ وہ بنا پلک جھپکے سانس روکے اسے منتظر سی دیکھ رہی تھی۔ جب میں جیل میں تھا تو مجھے ادھر آنکھ کے قریب ایک زخم آیا تھا، یہاں ایک کیل گھس گئی تھی، 1.1 انچ کی کیل۔ یہ سر درد اور کچھ عرصے سے نکسیر پھوٹنے کی تکلیف، یہ سب اسی کی وجہ سے ہے۔ اس کو نکالنے کے لیے سرجری کروانی ہوگی، نہ کروائی تو یہ مسلسل درد اور اس کے آگے ٹریول کرنے کا خطرہ رہے گا، اور اگر سرجری ناکام ہو گئی تو بنائی جا سکتی ہے یا مستقل معذوری۔ جب ابا کی ڈیتھ ہوئی تب میں اسی لیے جرمنی میں تھا، مگر تب میں ہمت نہیں کر سکا۔ اچھا۔ جہان کی توقع کے برعکس حیا نے سمجھ کر اسبات میں سر ہلایا۔ کوئی شدید تاثر دیے بغیر وہ بولی، پہلے جرمنی سے کروانے گئے تھے تو اب انقرہ سے کیوں؟ ان دنوں میرا ترکی سے باہر رہنا ضروری تھا، جبکہ ابھی مجھے کچھ دن ادھر لگ جائیں گے، میں اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بس خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ کل میری سرجری ہے، میں 1 گھنٹے بعد انقرہ کے لیے نکل جاؤں گا۔ اگر سب ٹھیک ہو گیا تو واپس آ جاؤں گا، تب تک میں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ ابھی ہماری ڈیل ہوئی ہے کہ میں یہاں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ نہیں، ہماری بات کپادوکیا کی ہوئی تھی۔ وہ قطعیت سے کہتا منع کرنا چاہ رہا تھا، مگر وہ کچھ نہیں سن رہی تھی۔
تم نے کہا تھا یہاں، اور یہاں سے مراد میں نے ترکی لیا تھا۔ ہماری ڈیل ترکی کی ہوئی تھی۔ جب تک تم یہاں یعنی کہ ترکی میں ہو میں ادھر رہ سکتی ہوں۔ تم بتاؤ کون سا ہاسپٹل ہے اور کب جانا ہے؟ وہ اتنے اٹل لہجے میں کہہ رہی تھی کہ وہ زیادہ تردد نہ کر پایا۔ اس کا کیا کرو گی؟ اس نے ذرا تذبذب سے بنا اشارہ کیے بہارے کا پوچھا۔ فکر نہ کرو، میں اسے ہاسپٹل نہیں لاؤں گی، کچھ کر لوں گی، تو مجھے بس شیڈیول سمجھاؤ۔ پھر وہ اس کی کہی ہر بات نوٹ کرتی گئی۔ جب ساری باتیں ختم ہو گئیں اور پاپ کارن کی خوشبو ہوا میں رچ بس کر فنا ہو گئی تو وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ آشیانہ کے صحن کا رش اب چھٹ چکا تھا۔ تم ایک دفعہ پھر سوچ لو کہ تم میرے ساتھ آنا چاہتی ہو یا نہیں۔ میں تمہیں اپنی وجہ سے مسئلوں میں دوچار نہیں کروانا چاہتا۔ دروازے پر پہنچ کر وہ یہ کہنے کے لیے رکا تھا، اب جاؤ، میرا وقت ضائع مت کرو، مجھے صبح کے لیے پیکنگ بھی کرنی ہے۔ اس کے باہر نکلتے اس نے زور سے دروازہ بند کیا، پھر اسے لاک کیا اور تیزی سے باتھ روم کی طرف آئی۔ دونوں ہاتھ بیسن کے دہانوں پہ رکھے چہرہ جھکائے چند گہرے گہرے سانس لے کر اس نے خود کو کمپوز کرنا چاہا۔ اتنی دیر سے جہان کے سامنے جتنے ضبط اور مشکل سے اس نے جو آنسو روک رکھے تھے وہ تیزی سے ابل پڑے۔ وہ ایک دم دبی دبی سسکیوں سے رونے لگی تھی۔ 5 سال سے وہ اس تکلیف میں مبتلا تھا اور اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ وہ کیوں ہر شے ہر دکھ اپنے اندر رکھتا تھا؟ کیوں باقی سب کی طرح غموں کا اشتہار لگا کر ہمدردیاں نہیں سمیٹتا تھا؟ کتنی ہی دفعہ سائمہ، تائی، تایا، فرقان، حتیٰ کہ ابا نے بھی اسے جتایا تھا کہ وہ اپنے باپ کے جنازے پہ نہیں آیا۔ وہ آگے سے چپ رہا تھا۔ ایک دفعہ بھی نہیں بتایا کہ وہ اس وقت آپریشن ٹیبل پہ تھا۔ کیوں تھا وہ ایسا کہ وہ محبت لینے کی کوشش بھی نہیں کرتا تھا اور پھر بھی اس سے محبت ہو جاتی تھی؟ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو سکے دہانے سے لڑک کر جالی دار بھنور تک پھسل رہے تھے۔ وہاں ایک کونے میں خون کا ایک ننھا سا قطرہ ابھی تک لگا ہوا تھا۔ جہان نے سارا سنک صاف کر دیا تھا مگر یہ پھر بھی رہ گیا۔ اس نے انگلی کے پور پہ وہ قطرہ اٹھایا اور ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا اس کے ملک کے جوانوں کا خون اتنا ارزاں تھا کہ یوں ہی بہتا رہے اور کسی کو فرق بھی نہ پڑے؟ زندگی بھی بعض دفعہ ہم سے ہماری بساط سے بڑھ کر قربانی مانگ لیتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی تو وہ صوفہ جہاں کچھ دیر قبل چاندی کے مجسموں کا بسیرا تھا، اب ادھر اس کی چھوٹی بلی پاپ کارن کے پیالے سے ایک ایک دانہ اٹھا کر منہ میں ڈال رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر معصومیت سے مسکرائی۔ کھاؤ گی؟ ساتھ ہی پیالہ بڑھایا۔ نو تھینکس۔ اس کی بھوک مر گئی تھی اور بھی بہت کچھ مر سا گیا تھا۔ وہ اپنا بیگ الماری سے نکالنے لگی۔ عبدالرحمن سے تم پہلے بھی ملی تھا اور تم نے مجھے نہیں بتایا، کیا اس نے میرے بارے میں کچھ کہا؟ بہارے، ہم انقرہ جا رہے ہیں۔ بہارے کا رنگ ٹوٹتا اس کا ہاتھ رک گیا۔ بھوری آنکھوں میں شہیدی تحیر در آیا۔ کیوں؟ بس ایک کام ہے مجھے، کچھ پیپر ورک کا مسئلہ ہے، 2-4 دن میں واپس آ جائیں گے۔ اس کی تسلی و سمجھ کے مطابق جواب دیتی وہ اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ بہارے الجھی سی بیٹھی رہ گئی۔ پاپ کارن کا پیالہ اس نے بے دلی سے میز پہ رکھ دیا۔ اسے کھانا شاید ان تینوں میں سے کسی کا نصیب نہیں تھا۔ انقرہ اتنا ہی خوبصورت اور صاف ستھرا شہر تھا جتنا کہ استنبول، مگر اس سے نہ وہ شہر دیکھا گیا نہ ہی کچھ اور۔ آس پاس کیا ہو رہا ہے اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ اس کا دل، دماغ اور ساری توجہ بس ایک نقطے پہ تھی، آج جہان کا آپریشن ہے۔ اس نے جہان کے ہاسپٹل سے 2 بلاک چھوڑ کر ایک ہوٹل میں کمرہ لیا تھا۔ بہارے کو البتہ وہ ہاسپٹل کے اندر نہیں لے کر جا سکتی تھی اور اسے ہوٹل میں تنہا چھوڑنے کو دل نہیں مانا تھا۔ وہ اس بچی کو کس کے پاس چھوڑے؟ اور ہر مسئلے کی طرح اس میں بھی اسے حالے کا خیال آیا تھا۔ حالے میں کیا کروں؟ فون پہ حالے کو تھوڑی بہت جمع تفریق کے ساتھ ساری بات بتا کر وہ اب اس سے مدد مانگ رہی تھی۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، میری نانی انقرہ میں رہتی ہیں، جو ایڈریس تم بتا رہی ہو وہاں سے کافی قریب گھر ہے ان کا۔ تم صبح بچی کو وہیں چھوڑ دیا کرو، پھر شام میں لے جانا، چاہو تو تم بھی وہیں رہ لو۔ اوہ، حالے کی نانی۔ اسپرنگ بریک میں جب ایکسچینج اسٹوڈنٹ ترکی کی سیر کو گئے تھے تو ان کے ڈورم بلاک سے جو بھی انقرہ گیا حالے کی نانی کے پاس ضرور گیا تھا، مگر تم نے واقعی اس کو اغوا تو نہیں کیا نا؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھنے لگی، پھر اچانک جیسے اسے یاد آیا، وہ ہوٹل گرینڈ والا لڑکا 2 دفعہ آیا تھا، میں نے بتایا نہیں کہ تم ادھر ہو، مگر پھر بھی وہ مصر تھا اور
1 منٹ، تم تو ازمیر میں تھی، پھر انقرہ؟ اوہ ہاں، وہ میں آج ہی ادھر آئی ہوں، مگر اسے مت بتانا۔ اور یہ بات تو ابھی تک اس نے جہان کو بھی نہیں بتائی تھی، شاید اس لیے کہ اس سے بڑے مسائل اس کے سامنے تھے۔ حالے کی نانی صبیحہ نور اتنی ہی پرمشقت، ملنسار اور مہمان نواز خاتون تھیں جتنی کہ ترک عوام ہو سکتی تھی، اور ایک وہ لوگ تھے۔ اسلام آباد میں اس کی یونیورسٹی میں کتنے ہی غیر ملکی اور بالخصوص ترک لڑکیاں پڑھنے آئی ہوئی تھیں، مجال ہے جو وہ کسی کو کبھی اپنا شہر گھمانے لے گئی ہو۔ پتہ نہیں کیوں مگر ہم پاکستانی اسٹوڈنٹ کے پاس ایسے کاموں کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا۔ سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ صبیحہ آنٹی نے بتایا مسز عبداللہ، مہر اور عروہ کل ان کے پاس رہنے آ رہی تھی۔ ڈی جے اور اس کی ہوسٹ فیملی، پہلا کھانا، پلاؤ اور مسور کی دال کا چوروا۔ بعض لوگوں کا نام بھی کسی کتاب کے سرورق کی طرح ہوتا ہے، سنتے ہی یادوں کا ایک بے کران سمندر ہر سو امڑ آتا ہے۔ صبیحہ آنٹی کو اپنا مسئلہ سمجھا کر ایک دوست کے لیے اسے ہاسپٹل جانا ہے اور بہارے ادھر نہیں رہ سکتی، اس نے بہارے کو علیحدہ لے جا کر چند ایک ہدایت مزید کی۔ تم اچھی لڑکی بن کر رہو گی نا؟ بہارے نے اس بات میں سر ہلا دیا، البتہ وہ خوش نہیں لگ رہی تھی۔ تم مجھے روز چھوڑ کر چلی جایا کرو گی، سب مجھے ایسے ہی چھوڑ کر چلے گئے، مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ اس کا پہلے سے دل دکھی مزید دکھ گیا، ایک دم سے اسے اس پھول سی بچی پہ بے پناہ ترس آیا۔ پاشا بے کے اعمال نے اس کی فیملی کو کسی فٹ بال کی طرح بنا دیا تھا۔ عائشہ اپنی بہن کے لیے بہت پریشان تھی مگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں شام میں آ جاؤں گی اور تمہیں ایک فون بھی لا دوں گی، اسے تم جب چاہے مجھ سے اور عائشہ سے بات کر لینا۔ ٹھیک ہے، چھوٹی بلی مسکرا دی، اسے یک گونا طمانینت کا احساس ہوا۔ صبیحہ آنٹی کے گھر سے وہ ہاسپٹل آ گئی۔ یہ ایک پرائیویٹ نیورو سینٹر تھا اور وہ ایڈمٹ ہو چکا تھا۔ اس نے لباس بھی تبدیل کر لیا تھا اور بس سرجری کا منتظر تھا۔ ابھی اسے او ٹی میں لے کر جانے میں ذرا وقت تھا، سو آپریشن سے قبل وہ آخری دفعہ اسے دیکھنے آئی تھی۔ وہ خاموش تھا، چہرہ بے تاثر مگر زرد۔ او ٹی کے لباس میں تو وہ اور بھی یجمدہ لگ رہا تھا۔ کیسے ہو؟ اس کے سامنے کھڑے وہ بس اتنا ہی پوچھ سکی۔ جہان نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، وہ بیڈ کے کنارے پہ بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہوں۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے، پھر وہ بولی، تم نے آخری دفعہ سچ کب بولا تھا؟ ابھی 1 منٹ قبل، جب میں نے کہا میں ٹھیک ہوں۔ اس کی باتیں بھی اسی کی طرح ہوتی تھیں، پہیلی در پہیلی۔ میرا بیگ رکھ لو، اس میں میرا فون بھی ہے۔ اس نے اپنا چمڑے کا دستی بیگ سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر حیا کی طرف بڑھایا، جسے حیا نے تھام لیا۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرا فون کھولنا، ویسے وہ فنگر پرنٹ سے کھلتا ہے، مگر تمہارے لیے میں نے تمہاری ڈیٹ آف برتھ متبادل پاسورڈ کے طور پر لگا دی ہے، پورے 8 ہندس سے، اوکے؟ تم فون بک میں پہلے نمبر کو کال کر کے سب بتا دینا۔ اس کے ہاتھوں میں پکڑا بیگ یکدم بہت بھاری ہو گیا۔ اس کی نوبت نہیں آئے گی، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ جہان نے جواب نہیں دیا، پھر زیادہ مہلت ملی بھی نہیں۔ وہ اسے لے گئے اور وہ عملیات خانے، آپریشن تھیٹر کا ترک نام، کے باہر ایک کرسی پہ آ بیٹھی۔ وہ کہہ رہا تھا اگر مجھے کچھ ہو جائے، اور وہ سوچ رہی تھی اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ کیا کرے گی۔ زندگی میں بعض اگر کتنے خوفناک ہوتے ہیں نا، ان کو آدھا سوچ کر بھی دم گھٹنے لگتا ہے۔ وہ بس جہان کا بیگ گود میں رکھے اسے کسی واحد سہارے کی طرح مضبوطی سے تھامے کرسی پہ بیٹھی سامنے شیشے کے بند دروازے کو دیکھی گئی۔ وہ کیسی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ جب دعا نہیں مانگی جاتی، دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں کو دیکھ کر انہی ہاتھوں سے کیے جانے والے گناہ یاد آ جاتے ہیں، تب لگتا ہے معافی اب تک نہیں ملی۔ کیا واقعی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ ہمیں کیوں لگتا ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں گے اور پھر انہیں بھلا کر سب ٹھیک ہو جائے گا؟ گناہ ایسے نہیں پیچھا چھوڑتے، ان کے آثار ہمیشہ ان جگہوں پر موجود رہتے ہیں۔ گناہ تو ساری عمر پیچھا کرتے ہیں۔ کیا ان سے کوئی رہائی تھی؟ کیا ان کی ملکیت سے کوئی آزادی تھی؟ ایسا کیوں نہ ہو سکا کہ وہ عائشہ گل کی طرح ہوتی، ہمیشہ سے سچی، ہمیشہ سے باحیا اور نیک۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر انہیں گرا دیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا مانگے۔ یہ گرا کہاں لگی تھی؟ دعا کب روٹھی تھی؟ شاید ڈی جے کے وقت۔ ہاں، تب بھی وہ ایسے ہی ہسپتال کے عملیات خانے کے باہر بیٹھی تھی۔ وہ گرا اب کیسے کھلے گی؟
فون کی گھنٹی بجی تو وہ ذرا چونکی، پھر موبائل دیکھا۔ ابا کالنگ۔ السلام علیکم ابا۔ اس نے فون کان سے لگایا تو اپنی آواز بے حد پست اور بھاری لگی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے اور کدھر ہو؟ پھر وہ رسمی علیق سویل حال حوال اور تمہید کے بعد پوچھنے لگے، تم واپس کب آ رہی ہو؟ فون کان سے لگائے اس نے زور سے آنکھیں بند کر کے بہت سے آنسو اپنے اندر اتارے، پھر آنکھیں کھولی۔ سامنے کا منظر ڈبڈبا گیا تھا۔ ابا مجھے ایک ہفتہ مزید لگ جائے گا۔ حیا، ابا کو جیسے اکتاہٹ ہوئی، اتنے دن ہو چکے ہیں، کیا ابھی تک تمہارا ٹور ختم نہیں ہوا؟ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ لندن کے بجائے ترکی میں جتنا چاہے وقت گزار لوں۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر تمہاری اماں روہل کا ولیمہ کرنا چاہتی ہیں، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اور ہاں، جہان کا کیا پروگرام ہے؟ کیا وہ تمہیں ملا؟ حیا نے ایک نظر آپریشن ایریا کے بند شیشے کے دروازوں کو دیکھا۔ جی وہ یہی ہے، وہ بھی ساتھ ہی آئے گا۔ اس کی آواز میں خود بھی اتنی بے یقینی تھی کہ ابا نے جیسے دوسری طرف استہزائیہ سر جھٹک دیا۔ مجھے پتا ہے وہ تمہیں نہیں ملا ہوگا۔ خیر اس کو چھوڑو، تم جلدی آنے کی کوشش کرو۔ وہ کتنے پر یقین تھے کہ جہان ان کی بیٹی سے قطع تعلق کرنا چاہتا ہے، حالانکہ وہ تھے تو صحیح ان دونوں کی منگنی پہ، مگر نہیں۔ لوگ اپنی آنکھوں کے بجائے اپنے کانوں پہ یقین کرنے کو ترجیح دیا کرتے ہیں۔ ابا میں جلد نہیں آ سکتی، ایک دوست ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اس کی انٹرکریٹیل سرجری ہے، میں اسے یہاں نہیں چھوڑ سکتی ابا۔ آنسو بے اختیار اس کی آنکھوں سے لڑک کر نقاب کے اندر جذب ہونے لگے تھے۔ ابا چند لمحے کو بالکل خاموش ہو گئے۔ اس کا یہاں کوئی نہیں ہے ابا، اس کی ماں، رشتہ دار، فیملی، یہاں اس کا کوئی نہیں ہے ابا، میں اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ اس نے ان 5 ماہ میں استنبول میں میرا بہت خیال رکھا ہے، ہر موقع پہ اس نے میرا ساتھ دیا ہے۔ اب کیا میں اسے آپریشن تھیٹر میں چھوڑ کر آ جاؤں؟ او آئی سی۔ وہ ذرا دھیمے پڑے۔ کیا وہ لڑکی حالے نور، کیا اس کا آپریشن ہے؟ وہ ذرا چونکی۔ آپ حالے کو کیسے؟ ساتھ ہی دوسرے ہاتھ سے بھیگی آنکھیں صاف کی۔ تمہیں کیا لگتا ہے جب تم کچن میں کھڑی ہو کر نور بانو کو ترکی نامہ سنا رہی ہوتی تھی تو سارا گھر برداشت کرنے کے علاوہ اور کیا کر رہا ہوتا تھا؟ اچھا، حالے نور کا نام تو وہ بہت لیتی تھی، ابا اس سے واقف تھے، پھر بھی اس نے تردید یا تصدیق نہیں کی۔ جھوٹ وہ بولنا نہیں چاہتی تھی اور سچ کہنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ ابا جب تک وہ اسٹیبل نہ ہو جائے میں ادھر ہی رہوں گی۔ روہل کو اتنی جلدی ہے تو کر لے میرے بغیر اپنا ولیمہ۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر جیسے ہی وہ ٹھیک ہو تم واپس آ جانا۔ چند مزید نصیحتیں کر کے انہوں نے فون بند کر دیا۔ حیا چند لمحے فون کو دیکھتی رہی، پھر پھپھو کا نمبر ملایا۔ ہیلو۔ پھپھو نے تیسری بیل پہ فون اٹھا لیا تھا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر کہہ نہ سکی، حلق میں کچھ پھنس سا گیا تھا، آنسو بار بار ابل رہے تھے۔ ہیلو حیا۔ پھپھو اس کا نمبر پہچاننے کے باعث اسے پکار رہی تھی، مگر اس کے سارے الفاظ مر گئے تھے۔ وہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا کہاں ہے، کیسا ہے، وہ اس کے لیے دعا کریں، مگر کچھ کہا ہی نہیں گیا۔ ہیلو۔ اس نے کال کاٹ دی اور پھر فون بند کر دیا۔ جہان نے کسی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا اور وہ اس کا اعتبار نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ عجیب بے بسی سی بے بسی تھی۔ سیکنڈ، منٹ، گھنٹے، وقت گزرتا جا رہا تھا۔ اس نے ذہن پہ زور دینے کی صحیح کی کہ جب کسی کا آپریشن ہو تو کیا پڑھنا چاہیے۔ سائمک تائی کہتی تھیں کہ پہلے کلمے کو 125,000 دفعہ پڑھنا چاہیے۔ جب بھی کوئی بیمار ہوتا یا کسی کزن کا انٹری ٹیسٹ یا ایڈمیشن کا مسئلہ ہوتا، تائی کے لاؤنج میں وہی ایک ماحول سج جاتا۔ چاندنیاں بچھا کر کھجور کی گٹھلیوں کے ڈھیر لگا دیے۔ اب 125,000 دفعہ یہ پڑھنا ہے یا یہ پڑھنا ہے۔ پھر ساری کزنز کو زبردستی بٹھا دیا جاتا۔ ثنا تو پڑھتی 1 دفعہ اور گٹھلیاں 3 دفعہ گرایا کرتی تھی، پھر بھی وہ مرحلہ ختم نہ ہوتا۔ ان کزنز نے تو آپس سے مذاق بھی بنا لیا تھا کہ جب پڑی ہوئی گٹھلیوں کو الگ کرنے کا معاملہ ہوتا تو ارم کہتی، یہ ہیں بھائی پڑی ہوئی گٹھلیاں اور یہ ہیں ان پڑھ گٹھلیاں۔ جب تک وہ لوگ اس بابرکت کلام سے بیزار نہ ہو چکے ہوتے تب تک 125,000 ختم نہ ہوتا۔ تب کی بات بھلے اور تھی، مگر اب بھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں ہم اللہ کو گن گن کر کیوں یاد کرتے ہیں، اور اگر جو اس نے بھی گن گن کر دینا شروع کر دیا، پتہ نہیں ہم اپنی خود ساختہ گنتی کی سے ذکر کو منتر کیوں بنا دیتے ہیں۔
ہسپتال کا وہ کوریڈور اب سرد پڑتا جا رہا تھا۔ جولائی کی شام بھی بہت ٹھنڈی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سوچنا چاہا کہ وہ ذکر میں کیا پڑھے، بغیر حساب رکھے، بغیر گنے، توجہ اور یکسوئی سے کیا مانگے، مگر وہ گرہ کھلنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ ڈی جے کے بعد اس نے دعا مانگنی چھوڑ دی تھی اور پردے کے بعد شکوہ کرنا چھوڑ دیا تھا، مگر ابھی وہ شکوہ کرنا چاہتی تھی جیسے یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا۔ اس نے کرسی کی پشت پہ دیوار سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ بس یہی ایک شکوہ تھا جس پہ لب مہر بند نہیں ہو رہے تھے۔ میں اپنے دکھ اور اپنے ملال کی شکایت صرف اللہ سے کرتی ہوں۔ دھات کی کرسی جیسے مقناطیس بن گئی تھی اور چاندی کے مجسمے کا قطرہ قطرہ اپنے اندر جذب کر رہی تھی۔ میں اپنے دکھ اور اپنے ملال کی شکایت صرف اللہ سے کرتی ہوں۔ کرسی نے اس کی ساری چاندنی نچوڑ لی تھی۔ لوہے کا ایک خول باقی رہ گیا تھا جسے مقناطیسی نشست نے خود سے جوڑ لیا تھا۔ میں اپنے دکھ اور اپنے ملال کی شکایت صرف اللہ سے کرتی ہوں۔ اس کے قدموں میں جیسے بیڑیاں ڈل گئی تھیں۔ وہ چاہ کر بھی نہ حرکت کر سکتی تھی، نہ ہی سانس لے سکتی تھی۔ ہر طرف جیسے اندھیرا تھا۔ اس ایک شخص کو کھو دینے کا صرف احساس بھی اس تاریک سرنگ کی طرح تھا جس کا کوئی اختتام نہ تھا۔ اس کی ساری چاندنی اس اندھیرے میں ڈوب گئی تھی۔ میں اپنے دکھ اور اپنے ملال کی شکایت صرف اللہ سے کرتی ہوں۔ 5-5.5 گھنٹے گزرے تھے اور تبھی شیشے کا دروازہ کھلا۔ اس نے سرجن ڈاکٹر کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ اس کے لوہے کے خول کو کرسی کے مقناطیس نے یوں چپکا رکھا تھا کہ وہ چاہنے کے باوجود بھی اٹھ نہ سکی۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ اس نے خود کو کہتے سنا۔ سرجری پیچیدہ تھی مگر کیل بہت اندر تک نہیں گیا تھا۔ ہم نے اسے نکال لیا ہے، ڈاکٹر اس کو بتانے لگے تھے۔ اس کی کھوپڑی کا جو حصہ ڈیمیج ہوا تھا اسے ٹائنین میش کے ساتھ ریپلیس کر دیا گیا ہے۔ اور وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس نے بے قراری سے ان کی بات کاٹی۔ وہ بھی پتہ نہیں کون سی زبان بولے جا رہے تھے۔ ہاں آف کورس وہ ٹھیک ہے، سرجری کامیاب رہی۔ جیسی انیستھیسیا اترے گا وہ سٹیبل ہو جائے گا تو آپ اس سے مل سکیں گی۔ زندگی میں بعض خبریں انسان کو کیسے ملتی ہیں؟ شاید جیسے اوپر سے بہتی کوئی آبشار ہو جس کا دھار اسے بھگو دے، یا پھر جیسے آسمان سے سونے کے پتنگے گر رہے ہوں، یا جیسے لہلہاتے سبزہ زار کے ساتھ کسی چشمے کے ٹھنڈے پانی میں پاؤں ڈال کر بیٹھنا ہو۔ مرہم، ٹھنڈ، سکون۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ اس کی آنکھیں اور آواز دونوں بھیگ گئیں۔ نقاب کے اوپر سے اس نے لبوں پہ ہاتھ رکھ کر جیسے ابلتے جذبات کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ لوگ سکون پانے پہ نڈھال سے ہو کر بیٹھ جایا کرتے ہیں، مگر وہ اس کیفیت میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مقناطیس غائب ہو گیا تھا اور چاندی کا مجسمہ پھر سے چمکنے لگا تھا۔ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے۔ زندگی میں کسی کو اس کے منہ پہ اتنے دل سے اس نے شاید پہلی دفعہ دعا دی تھی۔ وہ ایک پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ سر کو جنبش دے کر آگے بڑھ گئے۔ جس شیشے کے دروازے سے وہ آئے تھے اس کے پار عملے کے 2 افراد ایک اسٹریچر دھکیلتے لے جا رہے تھے، اور دوڑ کر دروازے تک آئی۔ چہرہ شیشے کے قریب لے جا کر دیکھا۔ وہ جہان ہی تھا۔ لیٹے ہوئے اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلکی تھی، یوں کہ چہرہ حیا کے سامنے تھا۔ بند آنکھیں، نیچے گہرے حلقے، سر پٹیوں میں جکڑا، ایک پٹی آنکھ کے قریب سے گزرتی تھی۔ بے ہوش، بے خبر۔ اسٹریچر آگے بڑھ گیا، وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ دونوں کے درمیان اس دفعہ بھی شیشے کی دیوار تھی، ایسی ہی جیسے بہت پہلے ان کے درمیان رہی تھی۔ تب وہ دھندلی تھی، آر پار کا منظر مبہم تھا، لیکن اب وہ صاف تھی۔ تب واضح تھا، مگر دیوار تو دیوار ہوتی ہے، اور ہاتھ زخمی پیے بغیر اس دیوار کو ہٹانا ممکن بھی تو نہ تھا۔ وہ بہت تھکی تھکی سی واپس کرسی پہ آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے ٹھیک سے دعا نہیں کی تھی، مگر اب وہ ٹھیک سے شکر تو کر سکتی تھی نا۔ سلطنت ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ پہ شام کا نیلگوں سرمئی پن چھا رہا تھا۔ اس کے پرائیویٹ روم تک آنے سے قبل وہ اپنے ہوٹل کے قریب ایک فلورسٹ سے سفید گلابوں کا ایک بڑا سا بوکے لے آئی تھی، اور اب اس کے کمرے میں کھڑی ایک کارنر ٹیبل پہ رکھے گلدان میں وہ پھول سیٹ کر رہی تھی۔ سفید گلاب جب کانچ کے گلدان میں جلوہ گر ہو چکے تو اس نے چہرہ ان کے قریب کر کے آنکھیں موندے سانس اندر کو اتاری۔ تازہ دل فریب مہک سارے وجود میں اندر تک گھل گئی۔ پھر اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ سو نہیں رہا تھا،
बस गर्दन से ज़रा नीच तक शीट डाले आंखें बंद किए लेटा था। सर वैसे ही पट्टी में जकड़ा था और ऊपर सफ़ेद जालीदार सी टोपी थी। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? कहने के साथ हया ने गुलदस्ते से एक अधकुली खली अदा की। वो बंद आंखों से ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया, ओके। वो कली हाथ में लिए उस लंबे से काउच पे आ टिकी जो बेड की पायंती के करीब ही दीवार के साथ लगा था। अबाया उसने नहीं उतारा था, बस नकाब नीचे कर लिया था। डॉक्टर्स कह रहे थे तुम बहुत जल्दी रिकवर कर लोगे। चंद लम्हे गुजरे तो उसने गुलाब की टहनी को उंगलियों से घुमाते हुए बात करने की एक और सही की। पता है मुझे। उसने आंखें नहीं खोली, अलबत्ता माथे पे एक उकताहट भरी शिकन के साथ जवाब दिया। वो परवाह किए बगैर हाथ में पकड़े सफ़ेद गुलाब को उसी तरह घुमाए गई। बहुत कुछ याद आ रहा था। तुम्हें याद है जब पहली दफ़ा इस्तांबुल में मिले थे, तब तुमने पूछा था कि कौन हया? ज़रा सा मुस्कुरा कर कहते हुए उसने जहान को देखा, जिसने बात पे आंखें खोलकर एक अचटती नज़र उस पर डाली थी, जैसे कि तुम जानते ही नहीं थे कि कौन है हया। तो तुमने आगे से क्या कहा? फूफो की भतीजी, यानी फूफो से मिलने आई हो? हाँ, तो उन्हीं से मिलने आई थी ना। उससे उन बातों को दोहराने में मज़ा आने लगा था। बिल्कुल जैसे अभी कपादोकिया देखने आई हो। सो तो है। उसने ज़रा से शाने उचकाए। और कोई था जो ताया के घर जूते उतार कर दाखिल हो रहा था, और एप्पल टी के अलावा तो उसे किसी चाय से वाकफियत न थी। जहान ने आंखें वापस बंद कर ली। काउच के उस शीशे का एक दरवाज़ा जो बाहर खुलता था, उसके पार अनकरा का मौसम जैसे बहुत खिला खिला लग रहा था, यूँ जैसे इस दफ़ा बहार जुलाई में उतरी हो। और मेरा चूल्हा ठीक करते वक्त तुम मेरे अल्फाज लौटा रहे थे, मगर मुझे क्या पता था कि कोई मेरी मेल्स भी पढ़ता है। अगर तुम ये सब कहकर मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो तो वो मैं नहीं होगा, सो बोलती रहो। और कोई कहता था कि वो बहुत गरीब आदमी है। उसने असर लिए बिना अपना मशगला जारी रखा। सो तो हूँ। और जब तुम्हारे ड्राइवर ने जहान सिकंदर का नाम लिया तो क्या मैं उसके साथ ना आती? वो अब फूल को टहनी से पकड़े उसकी कली को अपनी थोड़ी पे कर रही थी। उसने सिर्फ नाम लिया था, ये नहीं कहा था कि उसे जहान सिकंदर ने भेजा है। तुम्हें पूछना चाहिए था। और मुझे नहीं पता था कि तुम तयाफुर खान से इतना डरते हो। मौसम की शादाबी उसके चेहरे पे भी नज़र आ रही थी। मुस्कुराहट दबाए वो सारी बातें दोहराना बहुत अच्छा लग रहा था। मैं किसी से नहीं डरता। वैसे फुप्पो कहती हैं कि जहान की मत सुना करो, वो तो खामखा कहता रहता है। मम्मी की मत सुना करो, वो यूं ही बोलती रहती हैं। वो एकदम चौंकी, फिर बेख्तियार हंसती। जहान ने आंखें खोलकर गर्दन ज़रा सा उठाकर उसे ताज्जुब से देखा। हंसी क्यों? कुछ नहीं। हया ने मुस्कुराते हुए सर झटका। और याद है किस तरह तुमने और आयशा ने जाहिर किया था कि तुम एक दूसरे को नहीं जानते? गुलाब की पत्तियों को अपने रुखसार और थोड़ी पे महसूस करते हुए उसने उस वक्त का हवाला दिया जब आयशा और वो जहान के लिए बंदरगाह तक आई थी। गलत, हमने कुछ जाहिर नहीं किया था। अगर तुम पूछती तो हम बता देते। वो बता देती, मगर तुम मेरा एक काम करोगी? उसने बात काट कर बहुत संजीदगी से हया को देखते हुए कहा। हाँ कहो। वो बहुत तवज्जो से सुनती काउच पे ज़रा आगे को हुई। पहले एक दफ़ा जहान ने उससे चाय बनवाई थी, वगरना वो कोई काम नहीं कहता था। मुझे फार्मेसी से थोड़ी सी कॉटन ला दो। श्योर। वो मुस्तैदी से उठी। उसका काम करने की खुशी बहुत कीमती थी। दरवाजे तक पहुंचकर वो किसी ख्याल के तहत रुकी और पलटकर जहान को देखा जो अभी तक उसे ही देख रहा था। किस लिए चाहिए कॉटन? कान में डालनी है। वो जो पुरजोश सी बाहर जाने के लिए तैयार खड़ी थी, पहले आंखों में हैरत उभरी, फिर अचंपा और फिर समझ आने पे ढेर सारी खफगी। लब खुद बहुत भिंच गए और पैर पटकती वापस काउच पे आकर बैठी। फिर बाजू सीने पे लपेटे टेक लगाए खामोश मगर नाराज़ निगाहों से उसे देखने लगी। बहुत शुक्रिया। उसने गर्दन सीधी करके आंखें फिर से मूंद ली। ये आदमी भी ना ज़रा 2-4 दिन मुहज़्ज़ब बना रहे तो शायद बीमार पड़ जाए, इसलिए अपने असल रूप में बहुत जल्द वापस आ जाता था। वो उसी तरह खफा खफा सी बैठी उसे देखती रही।
صبح بہارے کو صبیحہ خانم کے پاس چھوڑنے سے قبل اس نے ایک موبائل فون بابا سم کے خریدا اور ایکٹیویٹ کروا دیا تھا۔ کیا میں تمہارے ساتھ ہاسپٹل نہیں جا سکتی؟ بہارے خفا ہوئی تھی۔ وہ دونوں ٹیکسی میں صبیحہ خانم کے گھر جا رہی تھیں۔ تم نے کہا تھا تم اچھی لڑکی بنی رہو گی اور میری ساری باتیں مانو گی۔ اوکے، میں کیا کہہ رہی ہوں؟ بہارے فوراً دھیمی پڑ گئی۔ اچھا، یہ فون اپنے بیگ میں رکھو، میں تمہیں اس پہ کال کر لوں گی۔ اگر تم چاہو تو اس سے عائشہ کو بھی کال کر لینا۔ بہارے نے فون اس کے ہاتھ سے تھاما، اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر شکریہ کہہ کر اپنے گلابی پرس میں ڈال دیا۔ چھوٹا سا پرس تھا مگر اس میں دنیا جہان کی چیزیں وہ لیے گھومتی تھی۔ کنگھی مانگو یا کینچی، اس کے پرس میں سے سب نکل آتا تھا۔ بہارے کو صبیحہ خانم کے گھر چھوڑ کر وہ دوبارہ ٹیکسی میں آ بیٹھی جسے وہ انتظار کرنے کا کہہ گئی تھی۔ آج مسز عبداللہ وغیرہ نے بھی آ جانا تھا، سو بہارے کو کمپنی رہے گی۔ وہ ہاسپٹل کے راستے میں تھی جب فون بجنے لگا۔ وہ جو کھڑکی سے باہر انقرہ کی بھاگتی عمارتیں دیکھ رہی تھی، چونک کر فون کی طرف متوجہ ہوئی۔ اماں کالنگ۔ حیا، واپسی کا کیا پروگرام ہے؟ چھوٹتے ہی انہوں نے استفسار کیا تھا۔ ایک تو اس کے گھر والوں کو بھی اس کی واپسی کی بہت فکر تھی، سکون سے نہیں رہنے دینا انہوں نے۔ بس ایک ہفتہ مزید لگے گا۔ اب آ بھی جاؤ روہل کا۔ اماں، یہ وہی نتاشا نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں طوفان آ گیا تھا؟ اب وہ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہو گئی ہے کہ اسے ساری دنیا سے ملوانے کی آپ لوگوں کو بہت جلدی ہو رہی ہے؟ اسے ابھی تک اماں اور ابا کا نتاشا کو قبول کرنا ہضم نہیں ہوا تھا، اسی لیے تو چاہتے ہیں کہ جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں ان کے منہ اس طرح بند ہو جائیں۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ پھپھو ٹھیک کہتی تھی، وہ بیٹے ہوتے ہیں جن کے بارے میں باتیں بنانے والوں کے منہ بند کرنے کے لیے جتن کیے جاتے ہیں۔ بیٹیوں کو تو اپنی ساری جنگیں خود ہی لڑنی پڑتی ہیں۔ فون بند کر کے اس نے روہل کو کال ملائی۔ ٹیکسی ابھی سگنل پہ رکی تھی۔ ہیلو جامعہ حفصہ، کیسی ہو؟ دوسری جانب وہ بہت خوشگوار موڈ میں بولا تھا۔ میری بات سنو اور کان کھول کر سنو۔ وہ جواب میں اتنے غصے سے بولی تھی کہ ادھیڑ عمر ٹیکسی ڈرائیور نے بے اختیار بیک ویو مرر میں اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ چونکا۔ تمہیں اگر اپنے ولیمے کی اتنی جلدی ہو رہی ہے نا تو کر لو میرے بغیر، بلکہ میری طرف سے آج ہی کر لو، مگر اماں ابا سے کہو مجھے بار بار واپس بلانا چھوڑ دیں۔ اگر تم میرا صبر سے انتظار نہیں کر سکتے تو نہ کرو۔ اچھا کیا ہو گیا یار، ریلیکس، میں تمہارے آنے تک کچھ نہیں کروں گا۔ بہت شکریہ، بعد میں بات کرتے ہیں۔ وہ اسے پکارتا رہ گیا مگر اس نے کال کاٹ دی۔ حد ہے بھائی۔ وہ ہاسپٹل سے ذرا فاصلے پہ اتری تھی۔ پوری اسٹریٹ عبور کر کے آگے ہاسپٹل تھا۔ وہ ارادتاً دکانوں کی شیشے کی دیواروں کو دیکھتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی تاکہ اگر کچھ خریدنا ہو تو یاد آ جائے۔ ابھی وہ اسٹریٹ کے درمیان میں ہی تھی کہ ایک دم سے رکی۔ وہ ایک گفٹ شاپ تھی جس کے شیشے کے پاروں سے کچھ دکھائی دیا تھا۔ وہ تیزی سے اس شاپ تک آئی اور گلاس ڈور دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ اس دوران ایک لمحے کے لیے بھی اس نے نگاہ اس شے سے نہیں ہٹائی تھی مبادا کہ وہ اسے کھو نہ دے۔ اندر دروازے کی دائیں جانب چھت پہ ایک نصب لٹکے ہک سے تھا ایک بہت خوبصورت سا ونڈ چائم۔ وہ گردن پوری اٹھائے ونڈ چائم کے اطراف میں گھوم کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ 1 فٹ لمبا تھا۔ اوپر ایک سلور گلوڈ پلیٹ تھی جس سے لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ 5 لڑیاں تو دراصل لکڑی کی ڈنڈیاں تھیں جن کو سلور پالش کیا گیا تھا۔ باقی کی 5 لڑیاں کرسٹل کی بنی تھی جیسے ایک دھاگے میں پنکھڑیاں پرو دی گئی ہوں۔ گلاب کی پنکھڑیاں، چاندنی کی سی چمکتی بے رنگ کرسٹل کی روز پیٹلز۔ ہر 2 پنکھڑیوں کی لڑیوں کے بیچ ایک سلور سٹک لٹک رہی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ہولے سے نازک کانچ کی لڑی کو چھوا۔ وہ سٹک سے ٹکرائی اور لکڑی اور کانچ کی کوئی عجب سی دھن بجی۔ موسیقی کی کسی بھی قسم سے مختلف وہ کوئی انوکھی سی آواز تھی۔ اس کے لمس سے لڑیاں جو گول گول دائرے میں گھومنے لگی تھیں اب آہستہ آہستہ ٹھہرنے کے قریب آ رہی تھیں اور تبھی اس نے دیکھا اوپر کی سلور پلیٹ پہ انگریزی میں کھدا تھا، Must every house be built upon love? What about loyalty and appreciation? عمر بن خطاب۔ اس نے زیر لب ان الفاظ کو پڑھا۔ اسے وہ واقعہ یاد تھا۔ ایک شخص اپنی بیوی کو صرف اس وجہ سے چھوڑنا چاہتا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔
اس کے جواب میں یہ الفاظ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے تھے کہ کیا ضروری ہے ہر گھر کی بنیاد محبت پہ ہی ہو؟ تو پھر وفاداری اور قدردانی کیا ہے؟ مجھے یہ چاہیے۔ اس نے ایک دم سے جذبات سے مخمور ہو کر بہت زور سے سیلز گرل کو مخاطب کیا تھا۔ پھر احساس ہوا کہ شاپ میں اکیلی ہی تو ہے، سو اتنا اوور ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے یہ پیک کر دیں۔ سیلز گرل مسکرا کر اس کی طرف آ رہی تھی، اب کہ اس نے ذرا دھیمے انداز میں اپنی بات دہرائی۔ ڈی جے ہوتی تو کہتی، ہیں ہم وہی پاکستان کی پینڈو۔ پورے 10 منٹ بعد جب وہ ہاسپٹل کے اس پرائیویٹ روم میں داخل ہوئی تو ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگ میں وہ ونڈ چائم نفاست سے پیک کر کے رکھا تھا۔ السلام علیکم۔ عادتاً اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے سلام کیا، مگر اگلے الفاظ لبوں میں رہ گئے۔ جہان کمرے میں نہیں تھا، اس کا بستر خالی تھا۔ اس نے سب سے پہلے باتھ روم کے دروازے کو دیکھا جو ذرا سا کھلا تھا۔ جہان؟ پرس اور شاپر میز پہ رکھتے اس نے ذرا فکر مندی سے پکارا۔ جواب ندارت۔ اس نے باتھ روم کا دروازہ کھٹکھٹایا، پھر دھکیلا۔ بتی بجھی تھی، وہ وہاں نہیں تھا۔ کدھر چلا گیا؟ وہ متعجب سی ایک کاؤچ پہ آ بیٹھی، شاید ڈاکٹرز کسی ضروری چیک اپ یا ٹیسٹ وغیرہ کے لیے لے کر گئے ہوں۔ یہ سوچ کر ذرا تسلی ہوئی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھی رہی، پھر ونڈ چائم پیکنگ سے نکالا اور سنگل دروازے تک آئی جو باہر کھلتا تھا۔ اس کے عین اوپر دیوار پہ ایک پینٹنگ آویزہ تھی۔ حیا نے وہ پینٹنگ اتاری، میز پہ رکھی اور ونڈ چائم کی رنگ اس کیل میں ڈال دی۔ ونڈ چائم کی چین دروازے کے سر تک ختم ہوتی تھی اور وہاں سے سلور پلیٹ اور لڑیاں لٹکتی تھیں۔ اس نے مسکرا کر پیچھے جا کر اپنے تحفے کو دیکھا جسے وہ صرف جہان کے لیے لائی تھی۔ اچھا لگ رہا تھا۔ ارتعاش کے باعث ذرا سی حرکت میں گول گول گھومتا۔ دروازہ چونکہ سلائیڈنگ والا تھا سو اس کے کھلنے کی صورت میں ونڈ چائم سے ٹکرانے کا خدشہ نہ تھا۔ فون کی گھنٹی بجی تو اس نے پرس سے موبائل نکالا۔ اسلام آباد پنڈی کے کوڈ کا لینڈ لائن نمبر تھا۔ اللہ اللہ، آج تو روہل قتل ہو جائے گا اس کے ہاتھوں۔ ہیلو۔ اس نے فون سے کان لگایا اور بہت سے سخت جملے تیار کیے ہی تھے کہ جی میڈم امڈی، کیسی ہیں آپ؟ اس لہجے کو وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ اس نے کھڑے کھڑے بے اختیار بیڈ کی پائنتی کے سٹینڈ کو تھاما۔ کون بول رہا ہے؟ بظاہر لہجے کو مضبوط اور بے پرواہ رکھے اس نے سوال کیا۔ اسے کیسے ملا اس کا ترکی کا نمبر؟ وہ کوئی میجر احمد تو نہیں تھا کہ آپ ہر دفعہ مجھے پہچان دیتی، اس دفعہ بھی پہچان لیا ہوگا۔ خیر، آپ کی تسلی کے لیے ولید بات کر رہا ہوں۔ آپ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے؟ حیرت ہے۔ وہ نڈھال سی جہان کے بیڈ کی پائنتی پہ بیٹھی۔ بلیک میلر، یہ خیال ہی ساری توانائی نچوڑ گیا تھا۔ حیرت نہ کریں، شکر کریں، جب تک میں باہر ہوں آپ عزت سے ہیں۔ جس دن میں نے عزت دینے اور عزت چھیننے والا اللہ ہوتا ہے، جب تک وہ میرے ساتھ ہے مجھے آپ کی پرواہ نہیں ہے۔ دبے دبے غصے سے وہ بولی تھی، اور آپ کو کیا لگتا ہے آپ کوئی بھی مووی اٹھا کر اس پہ میرا نام لگا کے پیش کریں گے تو ساری دنیا یقین کر لے گی؟ انفیکٹ آپ نے جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں آپ کو آخری موقع دے رہا ہوں، آپ لوگ میرے خلاف کیس واپس لے لیں، اور جو پٹیاں آپ نے سلیمان انکل کو میرے بارے میں پڑھائی ہیں نا، جس میں مجھے اور ہیڈ آرکیٹیکٹ کو آپ انوالو کر رہی ہیں، اس معاملے کو بھی یہیں ختم کر دیں ورنہ میں برا پیش آؤں گا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ تو ابا نے اس معاملے پہ بھی اس کو آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیا تھا۔ مثلاً کیا کر لیں گے آپ؟ اس نے پھر سے اپنے لہجے کو مضبوط بنانے کی صحیح کی، مگر دل کی لرزش نے ذرا سا زبان کو چھوا تھا۔ الفاظ لڑکھڑا گئے تھے۔ میں کیا نہیں کر سکتا اس ویڈیو کے ساتھ؟ میں جانتا ہوں آپ کتنی خوفزدہ ہیں اس سے، سو میں اس کی سی ڈی بنوا کر اسے آپ کے گھر کے سارے مردوں میں تقسیم کر سکتا ہوں۔ وہ شاید آپ کو کچھ بھی نہ کہیں، مگر وہ دل سے آپ کی عزت کبھی نہیں کر سکیں گے۔ آپ رسوا ہو کر رہ جائیں گے۔ جہنم میں جاؤ، اس نے پھٹ پڑنے والے انداز میں کہا اور فون بند کر دیا۔ تبھی کانچ، سٹیل اور لکڑی کے باہم ٹکرانے کی آواز آئی۔ فضا میں ایک مدھر سا ارتعاش ہوا۔ وہ تیزی سے پلٹی۔ جہان بالکنی کے دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کا سر شاید ونڈ چائم کو چھوا تھا۔ ایک نظر حیا پہ ڈال کر وہ مڑا، گلاس سلائڈ بند کی اور پھر پلٹ کر
بیڈ تک آیا۔ تم کہاں تھے؟ اس نے بمشکل خود کو کمپوز کیا۔ کہیں اس نے کچھ سنا تو نہیں؟ ایک کال کرنے گیا تھا، سوچا ذرا اوپن ایئر میں کر لوں۔ موبائل بیڈ سائڈ پہ رکھتے ہوئے اس نے ایک نظر پھر حیا کو دیکھا، گہری اندر تک اترتی نظر، اور پھر خاموشی سے بستر پر لیٹنے لگا۔ تمہیں یوں نہیں جانا چاہیے تھا، سسٹر کو پتہ چلا تو برا منائے گی، ابھی تم ٹھیک نہیں ہو۔ تم بتاؤ، تم ٹھیک ہو؟ وہ اب تکیے کے سہارے لیٹے لیٹے بہت غور سے حیا کا چہرہ دیکھا تھا۔ بس ایک پل لگا اسے فیصلہ کرنے میں، وہ بیمار تھا، پھر اس کے دوسرے مسائل بھی تو تھے۔ کیا اب اسے ایک نیا ایشو کھڑا کر کے اس کو مزید بودل کرنا چاہیے؟ کیا وہ اتنی خود غرض تھی؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، اور یہ تمہارے لیے لائی تھی۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی صحیح کرتے ہوئے ونڈ چائم کی طرف اشارہ کیا جو جہان سے ٹکرانے کے باعث ابھی تک گول گول گھوم رہا تھا۔ شکریہ۔ اس نے کرسٹل کے اس خوبصورت تحفے کو دیکھا تک نہیں، بس اسی طرح حیا کو کھوجتی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ وہ ابھی تک بیڈ کی پائنتی کے ساتھ کھڑی تھی، اضطراری انداز میں انگلیاں مروڑتی، ذرا بے چین اور مضطرب سی۔ کیا گھر سے فون تھا؟ اس نے جیسے بہت سوچ سمجھ کر سوال پوچھا۔ حیا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے کمرے کے باہر سے کچھ تو لازمی سنا تھا، ایڈیٹ نہ ہو تو۔ نہیں، ولید لغاری تھا۔ اس نے سچ بول دیا۔ وہ ذرا سا چونکا۔ وہی؟ ابرو اٹھا کر یک لفظی استحضار کیا۔ حیا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تم نے کہا تھا کہ آفس جایا کرو، سو میں نے آفس جا کر اس کی کچھ بدعنوانیاں پکڑیں اور ابا کو بتا دیا۔ وہ اسی پہ مجھے دھمکانے کے لیے بار بار کالز کر رہا ہے۔ لاپرواہی سے کہتے ہوئے اس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ جہان کے چہرے پہ ناگواری ابھری، مگر جیسے ضبط کر گیا۔ ابھی یہی کہہ رہا تھا؟ ہاں، مگر میں اس کی زیادہ دیر نہیں سنتی، 2-4 سنا کر فون رکھ دیتی ہوں۔ ابھی بھی پی ٹی سی ایل سے کیا تھا تو میں نے اٹھا لیا، ورنہ موبائل کے غیر شناسا نمبر تو اب میں اٹھاتی ہی نہیں ہوں۔ کیا اس نے تمہیں کبھی موبائل سے فون نہیں کیا؟ اب کی بار وہ کچھ چونکی۔ کچھ تھا جہان کی آواز میں، کچھ ایسا جسے وہ کوئی نام نہ دے سکی۔ اگر تمہیں مجھ پہ شک ہے تو میرا فون چیک کر لو۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے شاید اس کا موبائل نمبر دیکھا تھا تمہارے فون میں، لیکن اگر مجھے تم پہ شک ہوتا تو اسی وقت کہتا۔ اس کا موبائل نمبر کدھر؟ اس نے حیرت سے دہراتے ہوئے اپنا فون اس کی جانب بڑھایا۔ جہان نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے فون تھاما، چاند ایک بٹن دبایا اور پھر اسکرین حیا کے سامنے کی۔ وہاں کال لاگ کھلا پڑا تھا، پچھلے ہفتے کی کوئی تاریخ تھی۔ کیا؟ وہ ناسمجھی سے اسکرین کو دیکھنے لگی۔ وہاں کوئی غیر شناسا سا نمبر تھا جس پہ کال ٹائم آدھے گھنٹے سے ذرا اوپر کا تھا۔ یہ کس کو؟ وہ تعجب سے بڑبڑاتی ایک دم چونکی۔ یہ تو ارم نے کال کی تھی، یہ کس کا نمبر ہے؟ اس نے فون ہاتھ میں لے کر قریب سے لاک کو پڑھا۔ جہان بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ حیا، یہ ولید کا نمبر ہے۔ لمحے بھر کو حیا کا تنفس بالکل تھم سا گیا۔ وہ سانس روکے حق دق سی جہان کو دیکھنے لگی۔ تو وہ ولید تھا جس کے ساتھ ارم اور ولید؟ او گاڈ، مگر تمہیں کیسے پتا کہ یہ ولید کا نمبر ہے؟ جہان سے ایسے سوال پوچھنا بیکار تھا، پھر بھی وہ پوچھ بیٹھی۔ اس نے ذرا سے اشانے اچکائے۔ جب سلیمان ممو ہسپتال میں تھے تو ان کے فون پہ اس کی کال آئی تھی۔ میں نے تب اسکرین پہ آیا نمبر اور نام دیکھا تھا۔ مجھے نمبرز کبھی نہیں بھولتے، یہ اسی کا نمبر ہے۔ اب تم بتاؤ کہ ارم کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ ایک دفعہ پہلے بھی وہ تمہارا فون لے کر گئی تھی، مجھے یاد ہے۔ حیا کا سر چکرا رہا تھا۔ وہ نیم جاں قدموں سے چلتی کاؤچ پہ آ بیٹھی۔ ارم اس کام کے لیے اپنے گھر کا کبھی فون استعمال نہیں کرتی تھی، اس لیے کہ نہیں کہ وہ پکڑی جائے، بلکہ اس لیے کہ وہ ولید کے ساتھ پکڑی نہ جائے۔ بہت کچھ تھا جو اسے اب سمجھ آ رہا تھا۔ ارم کا… وہ پھر بولتی گئی، جو بھی معلوم تھا بتاتی گئی۔ جہان خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ چپ ہوئی تو بس اتنا بولا، مجھے ارم اور ولید میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے صرف یہی بات کھٹک رہی ہے کہ اس نے بار بار تمہارا فون کیوں استعمال کیا؟ کیا تم مجھ پہ شک کر رہے ہو؟ نہیں بھائی، وہ جیسے اکتایا۔ میں ارم کی بات کر رہا ہوں۔ بجائے کسی ملازم، کسی دوست کا فون استعمال کرنے کے اس نے تمہارا کیوں کیا؟ پتہ نہیں، مگر میں ارم سے بات ضرور کروں گی۔
وہ ٹیک لگا کر بالکل خاموش سی ہو کر بیٹھ گئی، جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ اس کی نگاہیں ونڈ چائم کی لڑیوں پہ مرکوز تھیں، مگر ذہن کہیں اور بھٹکا تھا۔ وہ ویڈیو کس نے دی ولید کو؟ کس نے بتایا ولید کو کہ حیا اس ویڈیو سے اس حد تک خوفزدہ ہو سکتی ہے کہ اس کو دبانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے؟ حیا نے ہر جگہ سے ویڈیو ہٹوا دی تھی، مگر 2 جگہیں ایسی تھیں جو رہ گئی تھیں، ارم و حیا کے لیپ ٹاپس۔ جس دن ویڈیو نیٹ پہ ڈالی گئی تھی اسی دن ان دونوں نے اسے اپنے کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ کر لیا تھا۔ ارم نے ہی ولید کو وہ دی ہوگی، مگر اس طرح تو ارم کی اپنی بھی بدنامی ہوگی۔ پھر پتہ نہیں۔ جہان بیڈ پہ تکیے کے سہارے لیٹا، گردن اس کی طرف موڑے بغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ وہ محسوس کیے بغیر گلاس ڈور کے باہر دیکھتی کہیں اور گم تھی۔ وہ بہت اچھے سے صحت یاب ہو رہا تھا، ٹھیک سے چل پھر بھی سکتا تھا۔ اس کا اپنا خیال تھا کہ وہ بغیر رکے 2 میل تک بھاگ سکتا ہے، مگر ایسا کرنے کی اسے اجازت نہ تھی۔ البتہ وہ بستر پہ لیٹنے سے سخت بیزار ہوتا تھا۔ اس صبح وہ اسے ہسپتال کے لان میں واک کے لیے لے گئی۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا رہا، سر پہ وہی سفید ٹوپی اور نیچے ہسپتال کا ہلکا نیلا ٹراؤزر اور شرٹ۔ عام دنوں کی نسبت وہ ذرا آہستہ چل رہا تھا، مگر اب تو اسے خود بھی لگنے لگا تھا کہ جہان بالکل ٹھیک ہے۔ اس روز ہم فون نمبرز کی بات کر رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے مجھے نمبرز بھول جاتے ہیں، بلکہ یاد ہی نہیں رکھ سکتی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ واک کر رہے تھے جب اس نے کہا۔ جہان نے جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے قدم اٹھاتا رہا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا گھاس کے تنکوں کے اوپر بہہ رہی تھی، پرندوں کے مدھر نغمے اور درختوں کے پتوں کی کھڑکھڑاہٹ، سب کچھ بہت پرسکون تھا، اتنا پرسکون کہ وہ اپنے سارے مسئلے اور پریشانیاں بھلا کر اس ماحول کا حصہ بننا چاہتی تھی۔ میں نے تمہیں اس رات اس لیے کال نہیں تھی کیونکہ میرے دوسرے فون میں تمہارا نمبر نہیں تھا، مجھے نمبر زبانیں یاد نہیں رہتے۔ میرے پاس عثمان شبیر کا کارڈ تھا، سو ان کو فون کیا۔ ساتھ ہی اسے سفیر والی بات کا خیال آیا، مگر ابھی وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، سو اسے بات کے لیے اٹھا رکھا۔ اچھا، جہان نے ذرا سی سر کو اس بات میں جنبش دی جیسے اس ساری تفصیل میں کوئی دلچسپی نہ ہو، اور میں ولید کے ساتھ صرف اس لیے بیٹھی تھی کیونکہ میں اسے رشتہ بھیجنے سے منع کرنا چاہتی تھی، مگر وہ میری غلطی تھی۔ وہ دونوں اب جنگلے کے ساتھ واک کر رہے تھے۔ جنگلے کے پار سڑک اور درختوں کی قطار تھی۔ جہان جیسے اس کی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ لیکن اب میں نے زندگی سے یہ سیکھ لیا کہ ہمیں پسند سب کو کرنا چاہیے، لیکن اعتبار بہت کم لوگوں پہ کرنا چاہیے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ اپنی روح میں بولتے اسے احساس ہوا کہ جہان رک کر ذرا سا رخ موڑے جنگلے کے پار سڑک پہ کچھ دیکھ رہا تھا۔ حیا نے اس کی نگاہوں کا تعقب کیا۔ وہاں درختوں کے ساتھ پولیس ایک جگہ کو فیتہ لگا کر سیل کر رہی تھی۔ لوگوں کا ذرا سا رش فیتے کے اطراف جمع ہو رہا تھا اور وہ گردنیں اونچی کر کے ممنوع قطع اراضی کو دیکھ رہے تھے۔ حیا نے بھی ذرا آگے ہو کر دیکھا۔ وہاں زمین پہ ایک شخص چت گرا پڑا تھا، ہاتھ میں پستول، کن پٹی پہ گولی کا نشان اور ڈھیر سارا خون۔ اللہ اللہ، اس نے بے اختیار لبوں پہ ہاتھ رکھا۔ اپنی جان خود لے لینا، مایوسی کی انتہا۔ کیوں کرتے ہیں لوگ ایسا؟ نہیں۔ جہان نے اس منظر کو دیکھتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی۔ میرا نہیں خیال کہ یہ خودکشی ہے، کسی نے اسے قتل کر کے لاش کے ہاتھ میں پستول دے دیا ہے۔ اللہ اللہ، یہ شکی مزاج آدمی بھی نا۔ اور تمہیں کیسے پتا کہ یہ قتل ہے، خودکشی نہیں؟ وہ پوری اس کی طرف گھومی۔ جہان نے مڑ کر اسے دیکھا۔ پہلی بات، پستول اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، تو یہی بات ظاہر کرتی ہے کہ یہ خودکشی ہو سکتی ہے۔ ایک تو ایسی عقل مند بیوی اللہ ہر ایک کو دے۔ جہان نے بہت افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ حیا کی آنکھوں میں ناراضی ابھری۔ مطلب نیوٹن کا 3rd لا آف موشن تو پڑھا ہوگا نا تم نے؟ اب مجھ کم عقل کو کیا پتا کہ نیوٹن کون تھا؟ وہ اسی خفگی سے بولی۔ ہاں بالکل، تمہیں تو اتنا بھی نہیں پتا ہوگا۔ بہرحال وہ جو بھی تھا، اس نے ایک قانون دیا تھا کہ… یاد آ گیا، نیوٹن وہی تھا نا جس کا سیبوں کا کاروبار تھا؟ اب کہ اس نے ذرا معصومیت سے پوچھا۔ جہان نے ایک بے ساختہ مسکراہٹ لبوں پہ روکی۔ ہاں بالکل وہی تھا۔ بہرحال اس کا تیسرا قانون کہتا ہے کہ ہر ایکشن کا ایک برابر اور مخالف ری ایکشن ہوتا ہے۔ جب انسان گولی چلاتا ہے تو گولی آگے اور گن پیچھے کو جھٹکا کھاتی ہے،
خودکشی کرنے والے چونکہ خود کو ہرٹ کیا ہوتا ہے اس لیے بمشکل 20% خودکشیوں پہ پستول ڈیڈ باڈی کے ہاتھ میں رہتا ہے، ورنہ عموماً وہ اس انسان سے 30 سینٹی میٹر کے فاصلے پہ جا گرتا ہے۔ اچھا، مگر ہو سکتا ہے یہ ان 20% کیسز میں سے ایک ہو۔ وہ بھی ہار نہیں ماننا چاہ رہی تھی مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ دوسری بات یہ جو اس کا زخم کا نشان ہے یہ ذرا فاصلے سے آیا ہوا لگتا ہے۔ خودکشی میں انسان کن پٹی پہ پستول رکھ کر چلاتا ہے اور اس کا نشان بالکل مختلف ہوتا ہے۔ پولیس آفیسرز اب ڈیڈ باڈی کی تصاویر بنا رہے تھے۔ ایک آفیسر جائے وقوع کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ تیسری بات، اگر گولی اس نے خود چلائی ہے تو ہاتھ پہ گن پاؤڈر ضرور گرا ہوگا، اور اگر میں ذرا قریب سے دیکھ پاتا تو تمہیں مزید ثبوت لا کر دیتا، مگر تم تب بھی نہ مانتی۔ تم بھی تو نہیں مانتے۔ اس نے شانے ذرا سے اچکائے اور واپس مڑ گئی۔ اس کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ جہان سر جھٹک کر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اس نے اتنا کچھ کیا مگر وہ اب بھی یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ اس کی بیوی عقل مند ہے۔ چلو کبھی کسی دن وہ اس پہ یہ ضرور ثابت کرے گی کہ وہ جہان سے زیادہ سمارٹ ہے۔ کبھی نہ کبھی اسے موقع ضرور ملے گا۔ آج وہ شام بہارے سے مل کر واپس آ گئی تھی۔ جہان کو ذرا سا بخار تھا سو وہ اس کے پاس رکنا چاہتی تھی۔ جہان نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، البتہ بہارے نے ذرا منہ بنایا تھا۔ تم مجھے بالکل بھول گئی ہو۔ میں اپنی چھوٹی بلی کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ جاتے سمے اس کے دونوں گال چومتے ہوئے حیا نے کہا تھا۔ ہم آشیانہ واپس کب جائیں گے؟ کیوں، تمہیں عروہ کے ساتھ مزہ نہیں آ رہا؟ اس نے مسز عبداللہ کی نواسی کا نام لیا جو اپنی ماں اور نانی کے ہمراہ سبیحہ نور کے گھر آج کل آئی ہوئی تھی۔ بہارے نے ناک سکیڑی۔ وہ اتنی چھوٹی اور بے وقوف ہے، مجھے اس کے ساتھ ذرا بھی مزہ نہیں آتا۔ ہاں تم تو بہت بڑی ہو جیسے۔ ہنس کر بہارے کے سر پر چپت لگاتی وہ پھر اپنی چیزیں سمیٹنے لگی تھی۔ رات تک جہان کا بخار قدرے اتر گیا تھا۔ اس نے 1-2 دفعہ کہا بھی کہ وہ چلی جائے مگر اب وہ ہوٹل جا کر کیا کرتی؟ خواہ مخواہ فکر لگے رہتی، سو وہیں کاؤچ پہ بیٹھی رہی۔ گلاس ڈور کے آگے سے پردہ ہٹا ہوا تھا۔ باہر سے آتی چاندنی سے دروازے کے اوپر لٹکتا ونڈ چیمپ چمک رہا تھا، یوں جیسے قطرہ قطرہ چاندی پگھل کر اس کی لڑیوں سے ٹپک رہی ہو۔ جان کافی دیر سے دوا کے زیر اثر پرسکون سو رہا تھا۔ وہ وہیں کاؤچ کے سرے پہ ٹکی اس کو دیکھ رہی تھی۔ عبایا بھی ساتھ ہی رکھا تھا۔ جہان کافی دیر سے دواؤں کے زیر اثر سو رہا تھا۔ وہ وہیں کاؤچ کے سرے پہ ٹکی اس کو دیکھ رہی تھی۔ عبایا بھی ساتھ ہی رکھا تھا اور اس کا جامنی قمیص کے اوپر اس نے دوپٹہ لے رکھا تھا۔ جہان کا موبائل اس کے سرہانے سائڈ ٹیبل پہ رکھا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے اسے بار بار ارم اور ولید کا خیال آ رہا تھا۔ جہان نے کہا تھا کہ اس نے پھپھو کو حیا کے نمبر سے کال کرنے کے لیے اس کا فون اٹھایا تھا مگر پھر کال ملا کر بند کر دیا۔ شاید اس نے ویسے ہی اس کا فون چیک کیا ہو، شاید اسے ایسے کاموں کی عادت تھی، اور اگر وہ اس کا فون چیک کر سکتا تھا تو وہ بھی کر سکتی تھی۔ اسے متبادل پاس ورڈ بھی معلوم تھا۔ جاسوس کی جاسوسی بھی ان دلچسپ کام تھا، اور پھر اسے جہان پہ کچھ ثابت بھی تو کرنا تھا نا۔ اس نے بنا کسی آہٹ کے جھک کر پیر جوتوں سے آزاد کیے، پھر ننگے پاؤں اٹھی، بغیر چاپ کے دبے قدموں چلتی اس کے سرہانے آ کھڑی ہوئی۔ اس کا فون پانی کے جگ اور گلاس کے ساتھ ہی رکھا تھا۔ جہان سو رہا تھا، آنکھیں بند، ہولے ہولے چلتا سانس۔ حیا نے آہستہ سے ہاتھ فون کی طرف بڑھایا۔ ابھی وہ موبائل سے بالش پر دور ہی تھا کہ ایک جھٹکے سے کسی نے اس کی کلائی پکڑی۔ امی! بوکھلا کر کراہتی وہ ایک دم پیچھے ہٹی۔ اس کی کلائی پکڑے جہان کوہنی کے بل ذرا سا اٹھا اور نیند بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا کر رہی تھی؟ وہ جیسے حیران ہوا تھا۔ اندھیرے میں بھی حیا کے چہرے پہ اڑتی ہوائیاں صاف نظر آ رہی تھی۔ تم تو سو رہے تھے۔ وہ اتنی شوق تھی کہ پتہ نہیں کیا بول گئی۔ تم کر کیا رہی تھی؟ پانی لے رہی تھی۔ اس کا سانس ابھی تک جیسے رکا ہوا تھا۔ جہان نے ایک نظر پانی کے جگ پہ ڈالی، پھر گردن پھیر کے کاؤچ کی میز کو دیکھا جہاں پانی کی چھوٹی بوتل رکھی تھی۔ وہ گرم ہو گیا تھا، یہ ٹھنڈا ہے اس لیے یہ لے رہی تھی۔ اس کی نگاہوں کا سفر دیکھتے ہوئے اس نے جلدی سے وضاحت دی۔ جہان نے ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی، پھر اس کی کلائی چھوڑ دی۔
اس نے جلدی سے ذرا لرزتے ہاتھوں سے جگ سے پانی میں گلاس انڈیلا اور گلاس پکڑے واپس کاؤچ پہ آ بیٹھی۔ آر یو شور تمہیں پانی ہی چاہیے تھا؟ سر واپس تکیے پہ ڈالے، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہاں آف کورس۔ اس نے ذرا سا شانے اچکاتے ہوئے گلاس لبوں سے لگایا۔ دل ابھی تک دھک دھک کر رہا تھا، یہ آدمی آخر سوتا کب تھا؟ ویسے اگر یہ جگ ادھر نہ پڑا ہوتا تو تم کیا کہتی؟ وہ بہت دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں وہ کیا سمجھ رہا تھا۔ ادھر جگ نہ ہوتا تو میں ادھر آتی ہی کیوں؟ وہ پانی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر رہی تھی، آدھا گلاس تھا مگر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بہارے کہاں ہے آج رات؟ وہیں نانی کے پاس۔ اس کو ساتھ لانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ پھر سے کسی نئے جھگڑے کے موڈ میں تھا شاید۔ چھوٹی سی بچی کیا کہہ رہی ہے تمہیں؟ اپنی بہن کی جاسوس ہے وہ، ایک ایک بات کی رپورٹ دیتی ہوگی ادھر۔ اگر میں اسے نہ لاتی تو زیادہ برا ہو سکتا تھا۔ سفیر نے اسے کہا تھا کہ وہ اپنا پاسپورٹ جلا دے تاکہ تم واپس آ جاؤ، اس نے خود مجھے بتایا ہے۔ گلاس میز پہ رکھتے ہوئے اس نے اپنے تئیں ایک بڑی خبر دی تھی، اور تم نے یقین کر لیا؟ کیا مطلب؟ حیا کے لب حیرت سے ذرا سے کھل گئے۔ اس ٹانگ جتنی لڑکی نے تمہیں بیوقوف بنایا اور تم بن گئی۔ ویری اسمارٹ حیا۔ اس نے پھر سے انہی تعصب بھری نگاہوں سے حیا کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا جیسے جنگلے کے ساتھ کھڑے ہوئے کیا تھا۔ جہان، اس کو سفیر نے واقعی یہ کہا تھا، مگر جب وہ اپنا پاسپورٹ جلا چکی تھی تب، اور وہ بھی غصے سے، کیونکہ ایسی صورت میں مجھے واپس آنا پڑتا۔ بہارے نے تم سے جھوٹ نہیں بولا، اس نے صرف تمہیں آدھی بات بتائی ہے۔ بچے ایسے گول مول بات کر دیتے ہیں، تم تو بڑی تھی، تم ہی عقل کرتی۔ پھر وہی عقل کا طعنہ۔ مگر تم نے کہا تھا کہ وہ لالچی ہے، اور وہ ہاں لالچی ہے، اس لیے تو وہ نہیں چاہتا کہ عبد الرحمن واپس جائے۔ پاشا بے جیسے لوگ جب مشکل میں پھنستے ہیں تو ان کی ساری فیملی خمیازہ بھگتتی ہے۔ سب کچھ بیچ کر نامحسوس انداز میں ایک ایک کو باری باری اس ملک سے نکلنا ہوتا ہے، ایک ساتھ سب نہیں جا سکتے۔ بہارے نے سب سے کہا تھا کہ وہ آخر میں جائے گی، اور عائشہ کے پاس ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، مگر بہارے نے اپنا پاسپورٹ خود ہی جلا دیا۔ نتیجتاً سفیر کی پریشانی بڑھ گئی۔ ہمارے وہاں سے نکلنے کے بعد سب کچھ اسی کا تو ہوگا، ہوٹل میں شیئرز، گھر میں، اور کیا نہیں ہم نے دیا اس کو۔ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میں یا پاشا بے کی فیملی کا کوئی شخص وہاں واپس آئے، مگر وہ ہمارے پیچھے ڈورم بلاک تک آیا، اور میں اس لڑکی کو اس کی ذمہ داری میں چھوڑ کر گیا تھا۔ اسے تمہارے پیچھے آنا چاہیے تھا۔ بہارے نے تمہیں ایک طرف کی بات بتائی، اگر تم دوسری طرف کی بات سن لیتی تو اتنا مسئلہ نہ ہوتا۔ کاؤچ پہ بیٹھی حیا کو لگا وہ اس دنیا کی سب سے کم عقل اور بے وقوف لڑکی ہے۔ اسے بہارے پہ بالکل غصہ نہیں آیا۔ اپنی چھوٹی بلی سے تو وہ خفا ہو بھی نہیں سکتی تھی، مگر اسے خود سفیر سے بات کرنی چاہیے تھی، مگر نہیں۔ مسئلہ یہ بھی نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ وہ بہارے کو کپادوکیا کے بارے میں بتا چکی تھی، مگر یہ بات وہ اس وقت جہان کو نہیں کہہ سکتی تھی۔ ایک دم اسے ڈھیر سارا رونا آیا تھا۔ میں نے وہی کیا جو مجھے صحیح لگا۔ بہت مشکل سے یہ الفاظ کہہ کر اور جہنم میں جاؤ تم سب کے الفاظ لبوں تک روک کر وہ اٹھ گئی۔ تم سو جاؤ، مجھے کام ہے، اور تیز تیز قدموں سے چلتی باہر نکل گئی۔ وہی غصے یا دکھ میں جگہ چھوڑ دینے کی عادت۔ باہر کوریڈور میں ذرا آگے جا کر ایک بینچ سا نصب تھا۔ وہ اس بینچ پہ دونوں کونیاں گھٹنوں پہ رکھے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بیٹھ گئی۔ بار بار دل بھر آ رہا تھا، شرمندگی کہ وہ جان گیا تھا وہ اس کا فون چیک کرنے آئی تھی۔ بدتمیز، کبھی سوتا بھی تھا یا نہیں؟ اتنی زور کا ہاتھ پکڑا۔ اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر کلائی کو دیکھا۔ اب کوئی اتنی بھی سرخ نہیں پڑی تھی، مگر پھر بھی اسے رونا آ رہا تھا۔ دفعتاً دائیں جانب آہٹ ہوئی۔ حیا نے بے اختیار سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ کمرے سے نکل کر اس کی طرف آ رہا تھا، تو یہ طے تھا کہ ہر دفعہ وہ اس کے پیچھے آئے گا۔ تم کیوں نکل آئے؟ جاؤ جا کر لیٹو، ابھی ناز نے دیکھا تو 100 باتیں سنائے گی مجھے، وہ پریشانی سے بولی تھی۔ جہان جواب دیے بنا اس کے ساتھ بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ تم باہر کیوں آئی؟ اس کی طرف چہرہ کیے وہ ذرا دھیمے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ کوریڈور میں روشنی تھی، سفید روشنی، مگر وہ
चांदनी किसी नहीं थी, क्योंकि तुम्हें मैं अंदर बैठी बहुत बुरी लग रही थी। हाँ खैर लग तो रही थी, मगर इतनी भी नहीं कि बाहर आ जाओ, मैं बर्दाश्त कर ही लेता। वो बहुत संजीदगी से उसे देखते हुए बोला। अगर उस वक्त उसके हाथ में कोई भारी चीज़ होती तो वो उसके पट्टी वाले सर का लिहाज भी ना करती। तुम जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। वो रुख सीधा किए सामने दीवार को देखने लगी। अब नया मसला क्या है तुम्हारा? मेरे मसले कभी ख़त्म नहीं हो सकते। मेरी ज़िंदगी भी एक पहेली है जिसको मैं कभी हल नहीं कर सकती। पता नहीं उसे इतनी मायूसी और बेजारी किस बात पे थी, मगर थी ज़रूर। तुम्हारा मसला पता है क्या है? वो उसके चेहरे को देखते हुए कहने लगा। तुम एक बात समझ नहीं पा रही कि तुम किस चीज़ की कितनी ही सफाई क्यों ना कर लो, उस पे जाले फिर से बन जाएंगे। ये जो तुम बार बार स्ट्रगल करते करते थकने और उदास होने लगती हो ना, ये इसी वजह से है, और ये सबके साथ होता है। इस फेज़ में यूँ बेजार होकर बैठ नहीं जाते, बल्कि ख़ुद को मनफी रद्द-ए-अमल से बचाए रखने की कोशिश करते हैं। सब्र इसी चीज़ का नाम है, ख़ुद को मनफी रद्द-ए-अमल से रोकना और मुस्बत सोच पे जमाए रखना। जब उसने जाले का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था वो तभी चौंकी थी। कुछ याद आया था। डॉक्टर इब्राहिम ने भी ऐसी बातें कही थी मुझसे, मकड़ी के जालों की। वो बोली तो उसकी आवाज़ से नाराज़ी मफतूत थी, सिर्फ गहरी सोच बेनहा थी। सर्द खामोश कॉरिडोर में यकदम हल्का सा अंधेरा हो गया था और दूर कहीं से पिघली हुई चांदी फर्श पे गिरने लगी थी। ज़रूर कही होगी। कुरान को समझकर पढ़ने वाले उसकी पहेलियों पे गौर इसी तरह किया करते हैं। वो अस्पात में सर हिलाकर कह रहा था। कितने अरसे बाद उसे लगा था उसे मेजर अहमद फिर से मिल गया है। वही धीमा ठहरा हुआ लहजा, वही बातें। तो फिर मैं कुरान की पहेली क्यों हल नहीं कर सकी? सर इब्राहिम का कहना है कि सूरह अहज़ाब की पहेली में कुछ है जो मैं मिस कर रही हूँ। वो कॉरिडोर पे सिरे पे गिरी चांदनी बहकर उसकी तरफ आ रही थी। सारी दीवारें साथ में चांदी के वर्क में लिपटती जा रही थी। हर आदमी एक आयत को अपने तौर पे देखता है और ख़ुद से रिलेट करता है। वो किसी और एंगल से देख रहे हों, मगर जो भी चीज़ होगी वो आयत का आखिरी राज कभी नहीं होगा। तुम्हें हर दफ़ा वो आयत या वो सूरा या सिर्फ एक लफ्ज़ कोई नया राज देगा, और कोई भी राज आखिरी नहीं होगा। चांदी का पानी सा फर्श पे बहता अब उनके बेंच से ज़रा सा ही दूर था। क्या तुम मेरे लिए इस पहेली को हल कर सकते हो? हया, कुरान और नमाज, ये दो वो चीज़ें हैं जो हर इंसान को अपने लिए खुद ही करनी होती हैं। ये कभी कोई दूसरा आपके लिए नहीं कर सकता। चांदी का वर्क उनके कदमों को छूता उनको भी खुद में लपेटने लगा। चांदी के मुजस्मे फिर से लौट आए थे। लेकिन मैं तुम्हें कुरान की कुछ पहेलियाँ बता सकता हूँ जो बहुत से लोगों ने हल की हैं। जैसे चांदी के मुजस्मे ने लम्हे भर को दांत से निचला दबदबाए कुछ सोचा, फिर कहने लगा, जैसे तुमने सूरह फलक तो पढ़ी होगी। ओ जहान, किसको सूरह फलक और नास ज़बानी याद नहीं होगी? ओके, फिर अल फलक की तीसरी आयत याद करो, वो मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। इस आयत का तर्जुमा हमारे यहाँ अमूमन यूँ किया जाता है कि मैं पनाह मांगता हूँ रात के शर से जब वो छा जाती है। ठीक है। चांदी की तय पूरे कॉरिडोर पर चढ़ चुकी थी। हर सू मदहम से झगमगाहट थी। यानी कि आशिक के सर से पनाह मांगी गई है। यहाँ गासिक का मतलब होता है अंधेरा करने वाला, यानी कि रात, लेकिन वो लम्हे भर को ठहरा। गासिक का एक और मतलब भी होता है, वो मतलब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गासिक के लिए इस्तेमाल फरमाया था। क्या तुम वो मतलब जानती हो? नहीं। चांदी के मुजस्मे ने होली से नफ़ी में सर हिलाया। वो पलक झपके बिना पहले मुजस्मे को देख रही थी कि कहीं वो ट्रांस टूट ना जाए। मैं तुम्हें इसका दूसरा मतलब बताता हूँ, बल्कि दिखाता हूँ। इधर आओ। वो उठा। वो उसके पीछे खड़ी हुई। उसके आगे चलता अपने कमरे में वापस आया और दरवाज़ा बंद किया। कमरे में नीम अंधेरा था। सिर्फ ग्लास डोर से चांदनी अंदर झांक रही थी। जहान उस दरवाजे के पास जा खड़ा हुआ, और जब वो उसके पहलों में आ खड़ी हुई तो उसने उंगली से बाहर ऊपर की समत इशारा किया। वो है गासिक। जहान ने ऊपर की तरफ इशारा किया तो हया ने उसके ताक़ुब में देखा। वहाँ से आसमान पे चांदी की एक टिकिया जगमगा रही थी। चांद? गासिक का दूसरा मतलब चांद होता है?
اس نے بے یقینی سے دہراتے ہوئے جہان کو دیکھا۔ جہان نے ذرا سا مسکرا کر سر کو اسبات میں جنبش دی۔ اس کا چہرہ آدھا اندھیرے اور آدھا سلور روشنی میں تھا۔ چاند کے شر سے پناہ، مگر چاند میں کون سا شر ہوتا ہے؟ اسے ابھی تک بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ہر چیز میں خیر اور شر دونوں ہوتے ہیں۔ چاند بہت پیارا، بہت خوبصورت ہے، لیکن تم نے کبھی دیکھا ہے سمندر کی لہروں کا مد و جزر؟ حیا نے اسبات میں سر ہلایا۔ ہاں، یہ تو وہ جانتی تھی۔ چاند کھینچتا ہے ان لہروں کو۔ چاند میں بہت کشش ہوتی ہے، مگر وہ سمندر کی بات ہے، اس کا انسان سے کیا تعلق؟ کہتے ہوئے حیا نے پھر گردن پھیر کر شیشے کے پار آسمان پہ چمکتے چاند کو دیکھا۔ حیا، چاند سمندر کو نہیں، چاند پانی کو کھینچتا ہے۔ چاند ہر پانی کو کھینچتا ہے۔ اور اس نے ایک انگلی سے حیا کی کن پٹی کو چھوا۔ ادھر تمہارے دماغ میں بھی فلوئڈز ہوتے ہیں، پانی ہوتا ہے۔ چاند اس کو بھی پھینچتا ہے۔ جن لوگوں کا دماغی نظام غیر متوازن ہو جاتا ہے وہ پاگل کہلاتے ہیں، اور ہم پاگل کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ وہ لمحے بھر کو رکا۔ وہ کسی ٹرانس کے زیر اثر سن رہی تھی۔ چاند کو ہم لیونا کہتے ہیں اور پاگل کو لیونیٹک کہتے ہیں۔ چاند اور دماغی امراض کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یہ انسان کے حواس پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے جو لوگ مرض عشق میں مبتلا ہوتے ہیں یا شاعر وغیرہ، وہ چاند کا ذکر بہت کرتے ہیں۔ چاند بہت خوبصورت ہے، یہ اندھیرے میں ہمیں راستہ دکھاتا ہے، اس کی خیر ہمیں سمیٹنی چاہیے، مگر اس کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ کیا اب تم مانتی ہو کہ قرآن کی پہیلیاں زیادہ دلچسپ ہوتی ہیں؟ حیا نے ہولے سے سر اسبات میں ہلایا۔ اس وقت سارے جہاں میں ایسا جادوئی اثر چھایا تھا کہ اسے لگا اس کے کچھ کہنے سے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ہاں، میں نے اپنے فون کا متبادل پاس ورڈ ہٹا دیا تھا، اس نے کہا، اور ایک دم سے وہ سحر ٹوٹا۔ چاندی چٹک گئی اور اس کی پرتیں کئی ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ وہ جیسے کسی خواب میں سے جاگی، پھر ذرا سے شانے اچکائے اور واپس کاؤچ پہ جا بیٹھی۔ جہاں دھیمی مسکراہٹ سے اسے دیکھتا بیڈ کی طرف چلا گیا۔ حیا نے پھر سے گردن پھیر کر شیشے کے پار دکھتے چاند کو دیکھا۔ ونڈ چائم کی پھنکڑیاں اب بھی تک چاندنی میں نہائی ہوئی تھیں۔